ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی ہیں. بٹ صاحب یہ آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے، ایسی بات نہیں. اس پہ آپ سے اتفاق کرنا کو میرے لیے ضروری تو نہیں ہے. نعت خوانی سے کوئی ہے وہ دین پر نہیں آیا. یہ آنکھیں خشک ہیں جب جاتے ہوئے اپنے ذہن ان میں کا قلبی اور روحانی تعلق مانگنا اندر مسجد نبوی میں اندر جانے سے پہلے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف مجھے یہ آپ کے جملے پہ اعتراض ہے کہ شاید اس سے پہلے کبھی انسان اتنے دین کے قریب رہا ہی نہیں. آپ وسلم کے بعد کے دوروں کی بات کر رہا ہوں. ایک مکتب فکر کے عالم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. میں علماء دیوبند کو فالو کرتا ہوں. آج ایک دوسرے کو کافر کہنے سے نیچے بات نہیں ہے. کل آپ میرے سے اس بات پہ اختلاف کرتے اگر اللہ کے فضل سے خیر کے کام زیادہ ہیں. پہلے واضح کر چکا کہ اگر آپ نے دین کو صحیح میڈیم میں سیکھنا ہے، صحیح طرز پہ سیکھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو علماء کے پاس جانا پڑے گا. جی السلام علیکم بھائی عبد المتین، کیسے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ وٹ صاحب، آپ سنائے ٹھیک ٹھاک ہیں، راضی ہیں؟ شکر اللہ پاک کا. جتنی مشکل وٹ صاحب یہ سیٹ اپ لگتا ہے نا، یقین کریں آج ہمارا پوڈ کاسٹ ہو جانا. اللہ پاک سے ہماری دعا ہے اللہ پاک اس پوڈ کاسٹ کی بدولت نا اتنے سبسکرائبر، اتنے فالوور، اتنے ڈالر دیں ہمیں کہ ہم نیا اسٹوڈیو خرید لیں تاکہ یہ روز جو ہمیں یہ سیٹ اپ لگانا پڑتا ہے نا، یہ بڑا مشکل ہو گیا ہمارا. بہت مشکل ہے وٹ صاحب. اللہ پاک عافیت کرے. ویسے مقصد اللہ کے دین کا ہو کہ یار ہماری طرف سے کسی کو اللہ کی بات سننے کو مل جائے. مقصد دیکھیں ہر طرح کا آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے، جس طرح کا مرضی کام کر سکتے ہیں، لیکن نیت اگر یہ ہوگی کہ لوگ اللہ کی بات سن لیں، کوئی فائدہ ہو جائے گا تو زیادہ اچھا ہے. انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے دنیا کا باعث بنائے اور آخرت کا باعث بھی بنائے. آمین آمین. حضرت بہت سے سوالات ہیں دیکھو جو دل میں پنپ رہے ہیں، اور اس میں کچھ سوال جو پہلا میں آپ سے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ضرور. یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی ہیں، ان کے اوپر نا کچھ لوگ ایلیگیشن کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا نعت خوانی سے وہ تعلق نہیں ہے، یا ویسی محبت، ویسی انسیت، یا آپ لوگوں میں ایسے نعت خواہ بھی نہیں پائے جاتے جیسے باقی مقادر فکر میں ہیں، اور بڑی بڑی شاندار اور بڑی بڑی بہترین نعت خواں اور نعت خوانی کی گئی ہے. بٹ صاحب یہ آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں اللہ کے فضل سے نعت پڑھی جاتی ہے. پہلے تو جو لوگ پڑھتے ہیں، زیادہ جو ذوق ہے جن کا نعت خوانی کی طرف، اللہ ان کو جزائے خیر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کہیں سے بھی ہوگی، وہ ہمارے لیے باعث برکت ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں اصل میں نعت خوانی کی طرف رجحان کم ہے، لیکن ہمارے جنید جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی انس یونس صاحب ہیں، وہ بھی نعت پڑھتے ہیں. نعت خوان ہیں لیکن کم ہے. جیسے مکتب بریلوی مکتب فکر کے اندر نعت خوانی کو ذرا زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اصل ہمارے بڑوں کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہے کہ گھر پہ بیٹھ کے اللہ کے نبی کی تعریف کرنا، یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ جہد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں نکلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگوں کو بتانا، عمل کر کے دکھانا. آپ کی نماز کیسی تھی، آپ کی زندگی کیسی تھی. نعت خوانی کے اندر تو ایک آدمی ان کی تعریف سنے گا اور سبحان اللہ پڑھے گا، لیکن آپ جب لوگوں کے پاس جا کر ان کو اللہ کے نبی کی زندگی بتاتے ہیں یا عمل کر کے دکھاتے ہیں، تو وہ زیادہ اللہ کے نبی کی محبت کے قریب ہے. اچھا، یہ آپ کا موقف ہو سکتا ہے، اس پہ آپ سے اتفاق کرنا کو میرے لیے ضروری تو نہیں ہے. ہاں بالکل. لیکن دیکھو ہم تو دیکھیں قرآن کے مطابق، کیونکہ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. بے شک. تو نعت خوانی کا مقصد تو درود و سلام کا حاصل کرنا ہی ہے نا، کہ درود و سلام کی بھیجا جائے. مقصد تو بیسک یہی ہے کہ تعریف بیان کی جائے. آپ کی بات اور نبی کی تعریف سن کے بہت سے لوگ ایمان پر آئے ہیں. نہیں، نعت خوانی سے کوئی، میرے مطابق نعت خوانی سے کوئی جو ہے وہ دین پر نہیں آیا. میرے مطابق، میں شاید غلط بھی ہو سکتا ہوں، نعت خوانی سے لوگ فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی تعریف کا موقع ملتا ہے، لیکن اصل زندگیوں کے اندر دین آنے کا راستہ تو نبی والا طریقہ ہے. ارے جب نبی سے محبت پیدا کریں گے تو نبی والا طریقہ بھی اپنائیں گے نا. پہلا سٹیپ تو محبت پیدا کرنا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، اتفاق ہے. وہ انشاءاللہ جب ہم نبی کی تعریف ہم کرتے ہیں نعت میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے دل کے تار جب چھڑتے ہیں تو ہمیں ان سے محبت پیدا ہوتی ہے، پھر ان کے راستے پر چلنے کو بھی دل کرتا ہے. بٹ صاحب اللہ کے فضل سے آپ میرے سے جتنی مرضی نعتیں سنیں، آپ نے کس مکتب فکر کی کون سی نعت سننی ہے
کوئی ایسی بات زیادہ نہیں تر ہے تو کہ ہمیں جو نہیں نعت آتی. خوانی ہے وہ بریلوی میں ہے، بریلوی حضرات میں ہے، اور بڑی اصل شاندار ہے. میں بڑی سہولت ہے نا اعلیٰ اس میں، حضرت کی بہت بہت کمال کی شاعری ہے. بہت زبردست بڑے بڑے اللہ والے ہیں، ہمیں اتفاق ہے. اور زیادہ تر نعتیں سنتے ہی ان حضرات کی ہیں تو بہت مزہ آتا ہے. آپ ویسے کو اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کو کون سی نعت یاد ہے؟ آپ کو کون سی نعت اچھی لگتی ہے جو آپ کے میری فیوریٹ ہے؟ بہت ساری نعتیں ہیں. ویسے مجھے ایک اس لیے میں ذرا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ میں لٹل اینجل اسکول میں پڑھتا تھا، ہمارے سر ادریس تھے. میں ویسے زیادہ تر نالائق بچہ ہی تھا، لیکن ایک دفعہ ایسے نعت خوانی کا پروگرام ہوا تو اس میں سر نے جو ہے میرا بھی نام دیا. تو میں نے اس میں جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی الہی تیری چوکھٹ پڑھی. وہی میں نے پہلی دفعہ زندگی میں یاد کی تھی. تو اللہ نے اس پر ایسا، میرے استاد نے دعائیں دیں اور انہوں نے مجھے ایک 10 روپے کے نوٹ کے اوپر سائن کر کے الہی دیا. تیری چوکھٹ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، یہ تو بیسک تو حمد میں آئے گا، اللہ کی تعریف میں. اگر ہم یہ سے یہ بھی ضرور سنیں گے، یہ بھی سنائیں اور پھر اس کے بعد ہمیں نعت بھی سنائیں. ضرور ضرور ضرور، میں آپ کو نعت سناتا ہوں. کہ آپ پہلے اپنی بات مکمل کریں کہ 10 روپے دیے انہوں نے آپ کو. ہاں معذرت، میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں نے جب وہاں پہ نعت پڑھی تو میرے سر نے مجھے 10 روپے کے اوپر سائن کر کے دیا اور کہا کہ تم نے یہ نعت بہت خوبصورت پڑھی ہے. اور میں تھا کیونکہ نالائق بچہ تو مجھے کہتے تھے تمہارے اندر جو ہے نا کوئی چیز ہے لیکن تو ظاہر نہیں کرتا، تو تم اس طرف بھی اپنا رجحان کرو. تو کچھ عرصہ پہلے ایسے ہی میرا ویڈیو بیان کوئی کسی جگہ پہ چل رہا تھا تو میرے سر کا، وہ سر ادریس ابھی بھی شاید اگر سن رہے ہو تو وہ ضرور دیکھیں گے. تو انہوں نے مجھے پھر میسج کیا اور انہوں نے مجھے بہت ساری دعائیں دی اور انہوں نے یہ بھی لفظ گئے کہ میں تمہیں کہتا تھا کہ تو ہے بڑی شے، پر تم نے آج ماشاءاللہ اللہ کی بات کی ہے تو بڑا خوش کچھ ہوئے. اشعار ہمارے لیے بھی آپ. میں مختصر سناتا ہوں کیونکہ پوری تو پھر بہت لمبی ہو جائے گی. یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہے دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بڑا زبردست، آپ کی آواز تو اچھی ہے. الحمدللہ بٹ صاحب شکریہ. نعتیں بہت ساری بٹ صاحب مجھے یاد ہیں. مجھے بٹ صاحب ابھی ریسنٹلی کون سی آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہو یا آپ کے دل کرتا ہے میں یہی پڑھتا رہوں؟ نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. اگر اس کے کچھ ایک دو ہو جائیں. اوئے ہوئے، ہاں ویسے مجھے یاد پوری شاید نہ ہو لیکن میں سناتا ہوں آپ کو. نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا. نبی آپ جس دم تغار ہیرا میں، کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں. نبی آپ جس دم تے سورو ہیرا میں، کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں. مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے. نبی جی صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ بھائی متین، بہت اچھی آپ نے یہ نعت پڑھی. الحمدللہ جی، اللہ کے فضل سے بے حساب نعتیں آتی ہیں. ابھی آپ جب عمرے پہ تھے تو آپ نے ایک دو نعت آپ مجھے سنا رہے تھے بڑی اچھی. او یار میں اگر اس کے بھی کچھ اشعار ہو جائیں تو وہ مجھے بڑی پسند ہے، وہ پرسنلی. بٹ صاحب وہ نعت میرے ذہن میں نہیں آ رہی کون سی تھی، لیکن میں روضہ رسول کے سامنے اکثر بیٹھ کے نا، گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کے، کیونکہ روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے زیادہ دیر وہاں پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ اتنا زبردست مذاکرہ ہے جو ہمارے حضرت پیر بلال صاحب ہم سے کرتے ہیں، سب سے ہی کرتے ہیں. اکثر لوگ جو لوگ بھی جا رہے ہوتے ہیں ان سے وہ اسپیشل مذاکرہ کرتے ہیں. جب روضہ رسول پہ بٹ صاحب ہم حاضر ہوتے ہیں اللہ کے نبی کو سلام پیش کرنے کے لیے،
تو اس میں ہمارے پیر بلال صاحب ہیں، انہوں نے ہم سے مذاکرہ کیا، بہت زبردست مذاکرہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ہر آدمی ان باتوں کو ذہن میں رکھے، جاتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھے، جاتے ہوئے حاضری ہوتا ہو یہ ذہن میں ہو، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم نے اللہ کے نبی سے مانگنا کیا ہے، اللہ کے نبی سے درخواست کیا کرنی ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ہمارے لیے یہ دعا کریں. تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جاتے ساتھ ہمارے جانے کا باتوں کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، اس کو سلام پیش کرتے ہیں، اور پھر ہمارے جانے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور پھر ہم درخواست رکھتے ہیں کہ میں اس مقصد سے، اس درخواست کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. تو اللہ کے نبی کے پاس جا کے آپ سلام بھی پیش کریں، پھر آپ ان سے اپنا مقصد بتائیں کہ ہم کیوں آئے ہیں، اور پھر درخواست کریں کہ یا رسول اللہ. تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے جو مانگنی ہے زیادہ، اس میں ایک یہ کہ ان کا قلبی اور روحانی تعلق مانگنا ہے، اور دوسرا نسبت اور مناسبت مانگنی ہے. یہ بڑی مزیدار بات ہے کہ آپ سے نسبت اور مناسبت کا فرق کیا ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے بھائی عبد المتین کے بارے میں جانتے ہو، اگر آپ کچا پکا جانتے ہوں گے، صرف دیکھا ہوگا، تو آپ کہیں گے ہاں جی ہماری برادری کا ہے، نسبت ہے، اس کے مناسبت ہے، جاننے والا ہی ہے. لیکن جب آپ کہیں گے نا کہ میری نسبت ہے، یار میں تو بہت اچھے سے جانتا ہوں اس کو، میرے ساتھ اس کا بڑا تعلق، تو اللہ کے نبی سے ہماری نسبت اور مناسبت بن جائے کہ اللہ کے نبی کے سامنے جب ہمارا کوئی ذکر ہو تو آپ کہیں تو یار اپنا ہی بندہ ہے، یہ تو اپنا ہی ہے. تو یہ آپ سے اللہ کے نبی سے درخواست کرنی ہے کہ اپنی نسبت بھی دے دیں، مناسبت بھی دے دیں، اور آپ کے ہاتھوں سے مصافحہ اللہ توفیق دے دے کہ آپ کا مصافحہ نصیب ہو جائے، اور آپ سے معانقہ کرنے کی اللہ توفیق دے دیں، اور آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی اللہ توفیق دے دیں، آپ کے ہاتھ سے شفاعت کی اللہ توفیق دے دیں، اور اللہ کے نبی کی مجلس کا اللہ ہمیں اور آپ کو ساتھی بنا دے. تو یہ ساری دعائیں پیر بلال صاحب ہم سے مذاکرہ کرتے ہیں، بڑا مزیدار مذاکرہ ہے یہ. تو میں روزہ رسول پر ان چیزوں کا استحضار کرتے ہوئے، اور سنا آپ نے وہاں پر شجرہ بھی پڑھا؟ ہاں الحمدللہ مجھے شجرہ نصب یاد ہے. میں نے یہ ساری درخواستیں کرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی کے، جب پہلے تو ان درخواستوں سے پہلے جب اللہ کے نبی کو سلام پیش کرنے کے لیے گئے تو میں نے سلام پیش کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عافی بن ابکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عزی بن زیشان بن عیسر بن اکناد بن ایہام بن مقصر بن ناحز بن زار بن سمی بن مضی بن عوض بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مطوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن آدم علیہ بن شیش بن آدم علیہ السلام. ماشاءاللہ علیہ السلام بھی پیش کیا، اور اس کے بعد یہ درخواستیں رکھیں. کیا مزہ آتا ہے بٹ صاحب جب آپ کی یہ کیفیت ہو، اور جب آپ کے ان سب باتوں کے مذاکرے ہوئے ہو. بٹ صاحب ہمارے لیے سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے گھر تو جاتے ہیں، عمروں پہ تو جاتے ہیں، لیکن ہم نہ وہ کیفیت کی نیت کر کے گئے ہوتے ہیں، نہ ہی وہاں سے اللہ کے نبی سے یہ کیفیت کی درخواست کر کے گئے ہوتے ہیں. اچھا جیسے آپ نے یہ بتائی نا بات، تو مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی کہ ہم بھی مکہ سے مدینہ ہم سفر میں تھے، تو ہمیں ایک مفتی صاحب مل گئے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ حضرت ہمیں کوئی طریقہ بتائیں کہ یار کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا ادب ہونا چاہیے روزہ رسول پہ حاضری کا. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات ہمیں سمجھائی. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو جب آپ نیت کریں گے نا، تو آپ نے اندر مسجد نبوی میں اندر جانے سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا صدقہ اس نیت کا کرنا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا بے ادبی نہ ہو جائے، اگر ہو جائے خدا نہ خواستہ اللہ باقی صدقے کی برکت سے معاف کر مجھے معاف کر دے. اچھا پھر ان کا کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ زمزم پینا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، کہ تاکہ آپ کا جو اندر ہے نا باطن آپ کا وہ صاف ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے. کیا بات. تو پھر آپ وہاں روزہ رسول پر اگر حاضری دیں اور اپنی جو آپ کی معاملات ہیں، دل میں سوالات ہیں، وہ اپنے نبی کے آگے رکھیں تاکہ وہ اللہ کے آگے ان کو پیش کریں. بڑی انہوں نے یہ جب طریقہ بتایا تو واقعی جو ہم نے یہ کیا تو وہ جو کیفیت تھی وہ ہمارے مولانا عباد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے سفر سے 6 چیزیں لے کر آنی ہیں. ایک وہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی توبہ، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت،
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی ساری صفات اور عجوہ اور زمزم، یہ 6 چیزیں. آپ اس کا استحضار کریں کہ ان 6 باتوں کے اندر کتنی بڑی باتیں چھپی ہیں. کہ آدم علیہ السلام والی توبہ، کہ اللہ کو ایسی توبہ پسند آئی کہ اللہ نے ان کو معاف کیا اور ایسی سچی توبہ کر کے ہم واپس آئیں. اور ابراہیم علیہ السلام والی قربانی، کہ اللہ کے نام کے اوپر ہر چیز قربان کر دی جائے گی. اور دوسرا اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت، کمال ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت کیا ہے؟ ابا آپ جلدی کریں، آپ سے بہتر اللہ مل جائے گا اور اس دنیا سے بہتر جنت مل جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، آپ والی زندگی آپ والی لے کر آنی ہے. اور 5ویں چیز زمزم لے کر آنا ہے اور 6ویں چیز آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان پہ تو خاص عطا ہے. تو یہ استحضار بھی ہو، یہ سیکھا ہوا ہو. ہم سیکھے بغیر بٹ صاحب جا رہے ہیں. 50-60 لاکھ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے مکہ میں 27ویں رات کو، اور آج اللہ کو ہم پر پیار نہیں آ رہا. حالات ہمارے بگڑتے جا رہے ہیں. مسلمان پوری دنیا میں 750 سال تک حکومت کرتا رہا، آج پوری دنیا میں ہم مار کھا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات بدل گئی؟ ہرگز نہیں. ہمارے وہ طریقے بدل گئے جن طریقوں پر اللہ کی مدد تھی. جب تک امت صحابہ کے نہج پر تھی، انبیاء علیہ السلام کے طریقوں پر تھی، تب تک اللہ کی مدد ان کے ایک کے ساتھ ہزاروں والی مدد تھی. لیکن آج ہزار ہیں، ہزاروں سے زیادہ ہیں، لاکھوں. پوری دنیا میں میرے خیال میں 1.5-2 ارب مسلمان ہیں، سب سے زیادہ مار کھا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم طریقے چھوڑ گئے، ہمارے زندگی کے جو ہے رخ بدل گیا. تو اللہ کرے ہمارا رخ جو ہے وہ اللہ کے جو اللہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اس پر آ جائے. اللہ کرے انشاءاللہ ضرور آئیں گے. آمین. اچھا بٹ صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو میڈیا ہے یہ ہمیں اپنا غلام بنا رہا ہے یا ہم اس کے غلام بن رہے ہیں، یا دین کے پھیلانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے؟ دیکھیں حضرت جی، ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک اچھا پہلو ہے، ایک برا پہلو ہے. صحیح ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کس کو کس چیز میں استعمال کرنا ہے، کس چیز کو آپ زیادہ پریفر کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کسی بھی انسان کا موبائل اٹھائیں، کسی بھی رینڈم کسی بندے کا موبائل لے لیں، اس کی اگر آپ ویڈیو لسٹ مطلب فیس بک لے لیں، یوٹیوب لے لیں، کچھ بھی پلیٹ فارم جو وہ یوز کرتا ہے، اگر آپ اس کا الگوریدم دیکھیں گے نا، تو جو وہ چیزیں پسند کر رہا ہے، جو وہ دیکھنا چاہ رہا ہے، سننا چاہ رہا ہے، آپ کو ویسی ہی ویڈیوز ملنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ سوچتے ہو کوئی چیز اور گھر جا کے موبائل چلاؤ سامنے آ جاتا. اچھا، اب اسی طرح جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے والی ویڈیو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، علم کی بات ہو رہی ہے، جب آپ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہو نا، تو آپ کو آٹومیٹکلی وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، یہ تو وہی بات ہے کہ اب آپ نے نفس کو اپنا غلام بنانا ہے یا آپ نے نفس کا غلام بننا ہے. خواہشیں آپ پر غالب آئیں گی یا آپ خواہشات پہ غالب آتے ہیں. بٹ صاحب ایک آدمی اس دور کے اندر دین کے قریب ہے ہی نہیں، کیونکہ فتنوں کی سہولیات زیادہ موجود ہیں. آپ قرآن پاک موبائل میں ایڈ آتی ہے. مجھے آپ کے جملے پہ اعتراض ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے پہلے کبھی انسان اتنے دین کے قریب رہا ہی نہیں، تھا ہی نہیں. مطلب یہ آج آپ وسلم کے بعد کے دوروں کی بات کر رہا ہوں کہ کبھی بھی اس طرح دین کو فروغ نہیں دیا گیا اس طرح آج ہمیں اویلیبلٹی موجود ہے. ہمارے پاس ہر قسم کا لٹریچر مواد موجود ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم علماء کی سرپرستی سے ہٹ گئے. ہاں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم کیونکہ خود ساختہ چیزوں کو، ہر ٹاپک کو کبھی اس کو بھی سن لیا، اس کو بھی سن لیا، کوئی بات لاشعور میں بیٹھ گئی، کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں بیٹھ گئی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جب تک ہم علماء کی سرپرستی میں رہیں گے نا. تو بٹ صاحب پھر علماء کون سے والے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ آج مجھے میرا آپ سے ایک معذرت کے ساتھ سوال ہے کہ اللہ کے فضل سے میرا اس بات پہ کانسیپٹ کلیئر ہے، میں وہ اپنی وضاحت دوں گا. میں ابھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج ایک آدمی ایک مکتب فکر کے عالم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، دوسرے مکتب فکر کے عالم کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، تیسرے مکتب فکر کے عالم کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں. اب وہ چیزیں من گھڑت چیزیں میں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں. یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ علماء میں ان ایسی چیزوں میں اختلاف ہے، ایسی باتوں میں اختلاف ہے. علماء میں کبھی بھی مطلب اختلاف یہ تو نہیں ہے کہ نمازیں 6 ہیں، سب 5 ہی کہتے ہیں. صحیح ہے. ان کی رقطوں میں فرق تو نہیں ہے، سب اتنی رقطیں ہی مانتے ہیں. صحیح ہے. صورتیں جو پڑھنی ہے، قرآن جو پڑھنا اس کی ترتیب میں کوئی فرق نہیں، روزہ کیسے رکھنا اس میں کوئی فرق نہیں، آپ نے حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے کرنی ہے، ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں. ایسے ہی. ہاں، جو وقتاً فوقتاً مسائل جو نئے پیدا ہو جاتے ہیں اس میں ضرور اختلاف ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے.
اچھا ان چیزوں کو اس لیے تو جو عالم آپ کو جس بھی آپ مکتب فکر سے ہیں، جو علماء یا مفتی حضرات ہیں، آپ کو جو سمے میں جو آپ کو آپ کے مائنڈ جن کی بات آپ کے دل میں پک کرتی ہے، ان کی بات کو آپ لیں. اچھا یہ پھر کیا ہے کانسیپٹ ہے کہ میں علماء دیوبند کو فالو کرتا ہوں، لیکن میں اللہ کو حاضر جان کے کہہ رہا ہوں، میں باقی کسی کی بھی بات نہیں کر رہا، میں اللہ کو حاضر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں علماء دیوبند کی جس بات کو مانتا ہوں، اسی بات کے اختلاف میں اگر کوئی دوسرا اس کا انکار کرتا ہے نا مثال میں، تو میں اس کو غلط نہیں کہتا. یہ تو سب سے اچھی بات یہ ہے. غلط کہنے والا میں آج اگر آپ اپنے ہمارے دیوبندی بریلوی یا اہل حدیث ہے جو بھی علماء ہے نا، اگر آپ کبھی عالموں کی گفتگو دیکھیں گے نا، تو آپ کو شاید یوں لگے گا کہ ایسا کوئی اختلاف پایا نہیں جاتا. یہ اختلاف زیادہ رہ ہی عوام کی سطح تک گیا. بالکل وہ تو اہل علم لوگ ہیں نا، جو تو جانتے ہیں علم کو اور فقہ کو اور سارے معاملات کو جانتے ہیں، ان میں آپس میں اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے، وہ ہمیشہ گنجائش رکھتے ہیں. حضرت آپ یہ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور بعد میں امام احمد بن حنبل ہیں یا امام شافعی ہیں، دونوں میں سے بڑے اماموں میں سے، وہ ان کی عیادت کو گئے. ان کے جو شاگرد تھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ہی ان کو ملنے کے لیے گئے، تو نماز کا وقت ہوا تو امام شافعی یا امام احمد بن حنبل میں سے دونوں میں سے ایک حضرت تھے، تو جو امام محمد تھے انہوں نے کہا حضرت آپ نماز پڑھائیں. تو جب انہوں نے نماز پڑھائی تو امام شافعی کے نزدیک رفع یدین افضل تھا، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک چھوڑ دینا افضل تھا. تو لیکن جب امام شافعی نے نماز پڑھائی تو رفع یدین نہیں کیا، اور جب نماز ہو گئی تو شاگردوں میں سے کسی نے کہا حضرت آپ تو رفع یدین کرنے کے قائل ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کہا میں نے ان کے ادب میں نہیں کیا کہ ان کے نزدیک نہ کرنا افضل تھا، اور یہ افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے، اس سے نماز کسی کی خراب نہیں ہوتی. سمجھ سے ظاہر تو ہو رہا نہیں کہ نماز تو ادا ہو گئی. تو اختلاف تو بڑوں کا اس حد تک زبردست ہے کہ ادب ایک دوسرے کا باقی ہے. آج ایک دوسرے کو کافر کہنے سے نیچے بات نہیں ہے، اس کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی. اس کے پیچھے زیادہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ٹک ٹاک کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر ویوز کی خاطر ایک ایسی باتیں یا ایسے مواد کر دینی ہے، ایسی گفتگو پھیلا دینی ہے جس سے جو کنٹروورسی بھی بن جائے، لوگ اس کو دیکھیں بھی اور رکیں بھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہ معاملات غلط سے غلط دین کو بیچنے کا کام شروع ہو گیا. ہاں جی، آج زیادہ تر جو ہے نا، وہ جتنے بھی اللہ کا شکر ہے کہ جتنے بھی علماء اہل حق ہیں، وہ آپ کو کبھی بھی کسی دوسرے کو غلط نہیں کہیں گے. وہ یہی کہیں گے کہ یہ ان کی رائے ہے، یہ ہماری رائے ہے. آپ کو جس بات کی سمجھ آپ کے دل کو لگتی ہے آپ اس بات پر آئیں، کیونکہ مختلف اقوال ملتے ہیں. آپ کل آپ میرے سے اس بات پہ اختلاف کر رہے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، آپ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سوشل میڈیا کو استعمال نہیں کرنا چاہیے دین کو فروغ کے لیے، کیونکہ آپ سے سلم اپنی زندگی میں ایک کے پاس دین کو لے کر گئے ہیں. صحیح ہے. اگر میری یہ رائے بالکل موجود ہے. میں اس بات پر ابھی بھی قائم ہوں کہ زندگیوں کے اندر دین آنے کا راستہ وہی ہے جو صحابہ اور انبیاء کا تھا. اس میں علم کے اندر دین آ سکتا ہے. بے شک رستہ تو وہی ہے، پر اس ہم میڈیا کے اوپر اسی رستے کے بارے میں تو بتا رہے ہیں. حضرت جی بتا رہے ہیں. آج آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی ہے کہ آج سب سے زیادہ ذرائع موجود ہیں. آج آپ موبائل پر ایک سیکنڈ کے اندر کوئی بھی حدیث نکال لیتے ہو، آپ کوئی بھی قرآن کی آیت نکال لیتے ہو. اس کے باوجود سب سے زیادہ آج کے دور میں بے دینی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہج وہ نہیں ہے جو مجھے اس بات پہ اختلاف ہے. دیکھیں میرا موقف پورا سنیں. آپ حضرت میرا موقف سنیں. بات یہ ہے کہ میں اس پہ ایک واقعہ آپ کو ساتھ ہی سناتا ہوں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اللہ نے یہ تبلیغ کا کام دوبارہ 1926 میں شروع کروایا، تو وہ ان کے پاس جیسے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے ایک نابینا شخص آیا، تو اس کی انہوں نے تشکیل کی. تو ساتھ ایک ساتھی تھا، اس نے کہا حضرت آپ نابینا آدمی ہیں، ٹھوکر لگے گی، گرے گا، تو آپ ان کو تشکیل نہ کریں. تو فرمایا ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ یہ جب اللہ کے راستے میں نکلے گا اور اس کو ٹھوکر لگے گی اور اس کے جو دل سے آہ نکلے گی نا، اللہ اس پر ملکوں کی ہدایت کے فیصلے کریں گے. آج ایک نوجوان مسجد جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، ایک نارملی بات کر رہا ہوں. تو جب وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اس کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں، اپنے گھر کی سہولتیں چھوڑتا ہے، مسجد میں کس آداب سے رہنا ہے، اور علماء کی صحبت میں کچھ نہ کچھ بیٹھ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا ہے. تو اس قربانی کے اوپر، اب سردی بھی ہوتی ہے، مجھے سردی بہت لگتی ہے، میں ہر دفعہ جماعت میں سردیوں میں ہی زیادہ تر جاتا ہوں.
اب مجھے سردی بہت لگتی ہے, کیا اللہ کو اس بات کے اوپر پیار نہیں آئے گا کہ میرے دین کی نسبت سے یہ نکل رہے ہیں؟ فجر کی نماز میں ہم جا رہے ہیں یا دیکھو پہلے بھی آپ کی میری بات ہو چکی اس بات پہ, پہلے تو میں اس بات پہ آپ پہ اختلاف کروں گا کہ بے دینی زیادہ نہیں ہے, میں اختلاف, یہ آپ کی رائے ہے, یہ بھی تو آپ کی رائے ہے کہ بے دینی زیادہ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں یہ آپ کی رائے ہے, میری رائے ہے کہ بے دینی زیادہ نہیں ہے. اللہ کے فضل سے خیر کے کام زیادہ ہی ہیں, لوگ زیادہ جو ہیں وہ خیر کی طرف ہی ہیں ابھی بھی لوگ. اچھا یہ جو بحث بھی ہو رہی ہے نا وہ اس لیے ہی ہو رہی ہے کہ لوگ اپنے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں, سمجھنا نہیں چاہتے, سمجھنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ کو میں سمجھنے والا بندہ علماء کے پاس جاتا ہے نہ کہ تنقیدیں کرتا. ہاں یہ تو میں پہلے واضح کر چکا کہ اگر آپ نے دین کو صحیح میڈیم میں سیکھنا ہے, صحیح طرز پہ سیکھنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو علماء کے پاس جانا پڑے گا. وہ آپ جس مرضی مکتب فکر, وہ آپ اس پہ واٹس ایپ پہ رابطہ رکھیں, آپ ان پہ فون کال پہ رابطہ رکھیں, ان کے پاس جا کے بیٹھیں, لیکن پوچھیں عالموں سے. بالکل کہ یار یہ ایسے مطلب کئی ایسی چیزیں میں یہ کافی مفتی حضرات ہیں جن کو میں سنتا رہتا ہوں, ان میں وہ ایک بڑی اچھی بات بتا رہے تھے کہ یہ کئی حدیث کے لفظی معنی پڑھنے میں امپریشن کچھ اور آ رہا ہے. صحیح ہے, لیکن اس کا امپریشن کون واضح کرے گا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ وہی بتائیں گے نا جو حدیثوں کو لائے ہیں. ایسا ہی ہے, جن حضراتوں نے جنہوں نے جمع کیا ہے, جس نے اس پہ محنت کی ہے, جو انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے, تو ہم ان کی بات کو لیں معتبر سمجھیں گے, نہ کہ جو ہم نتیجہ عکس کر رہے ہیں اس کو معتبر سمجھیں گے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور جو آپ کر رہے تھے کہ ٹھوکر لگے گی اور یہ, تو اس کے اندر بھی میں آپ سے یہی سوال میرا تھا کہ دین کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ جس کو ہم نے, یہ بھی دین کا کام ہے, یہ بھی کاموں میں سے ایک کام ہے. لیکن جو حلال روزی کی تلاش میں جا رہا ہے, سردی میں جا رہا ہے, حلال رزق کمانے جا رہا ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا, کوئی جھوٹ نہیں بول رہا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کو اس پر کم پیار آئے گا اور مسجد میں جانے والے کو زیادہ آئے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی حق کے راستے ہیں. کہ مطلب میرا پھر سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ پھر 8 درجے کیوں جنت کے بنائے ہیں؟ 8 درجے. میرا سب سے پہلے آپ کی اس بات کے اوپر میرا کانسیپٹ بالکل یہی ہے, دونوں اللہ کے راستے میں حلال رزق کمانے والا. یہ حدیث موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے اور صحابہ بھی تھے, ایک نوجوان بڑا خوبصورت ایک جگہ پہ کھڑا ہوا, مفہوم اللہ ساری بات پر کمی بیشی معاف فرمائے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ اچھا ہوتا یہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا؟ آپ نے فرمایا تم اللہ کے راستے کو صرف ایک ہی بات سے جو ہے اتفاق کر رہے ہو, اگر یہ نوجوان حلال رزق کے لیے بھی گھر سے نکلا تو یہ بھی اللہ کے راستے, لیکن درجہ ہے بٹ سب درجہ ہے. جنت کے 8 درجے کیوں ہیں؟ دیکھو یہ پھر ایک نیا ٹاپک ہے, ایک نئی بحث ہے. اگر میں آپ کو اس پہ اپنے دلائل دینا شروع کروں گا تو ہو سکتا ہے وہ کسی کی دل آزاری میں بات چلی جائے. نہیں دل آزاری میں نہیں, ہرگز نہیں ہے. میں آپ سے جسٹ یہ بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے ہم اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کا ایک درجہ اللہ نے رکھا ہے. ایک آدمی, لیکن اس درجے کو درجہ بندی بھی میرے اللہ نے دینی ہے, نہ کہ ہم نے. نہیں, اللہ نے ہمیں بتایا ہے. ایک آدمی گھر پہ نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی مسجد میں پڑھتا ہے, نماز دونوں کی ہو جاتی ہے, دونوں کے درجے میں فرق ہے. ایک آدمی اکیلے کی نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی 2 بندوں کے ساتھ صرف نماز پڑھتا ہے. ابھی ہم پوری جماعت نہیں, تو آپ علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے اس کو 27 نمازوں کا ثواب ہے. بھائی تو جو شخص مثال ہے رزق کمانے نکلا گھر سے اور وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا, تو وہ تو ڈبل کام پہ ہو گیا نا, اس کو تو ڈبل اجر ہو گیا. بٹ صاحب یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں, کون اس کا انکاری ہے؟ تو پھر آپ انکاری تو پھر آپ کی بات ہو رہی ہے, آپ کی تو مثال غلط ہوئی. دیکھیں نہیں میں آپ سے اختلاف اس بات پہ ضرور کرتا ہوں کہ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نمازوں کو چھوڑ کر رزق کی تلاش میں نکلیں. اوہو بٹ صاحب نہیں, ہم نے یہ کب کہا ہے؟ میں آپ سے اس بات کے اوپر بحث کر ہی نہیں رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں, یہ بھی اللہ کے راستے میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک آدمی جہاد پر شہید ہو رہا ہے جی, ایک آدمی پیٹ کے درد سے جی, یا کوئی عورت حاملہ ہے اور اس کا بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا تو وہ بھی شہید ہے جی. تو کیا یہ دونوں شہید جو ہیں کیا وہ والے شہید کا رتبہ دیا جائے گا؟ رتبہ ہے نا جی. تو ایک پورا پراپر شہید ہے اور ایک کو رتبہ دیا جا رہا ہے, تو ایسے ہی درجہ ہے. ایک آدمی قربانی کر کے اللہ کے راستے میں نکل کے اپنے آپ کو, ہم یہ طے کریں کہ اللہ کا راستہ ہے کیا کیا. اللہ کے راستے مختلف ہیں, جیسے آپ صرف جو آپ نے راستہ متعین کیا ہے, یہ تو ابھی آپ نے بھی وضاحت کر دی ہے, جو کہ مثال جو کہ صرف آپ کا جو راستہ ہے جس پہ مجھے کوئی اختلاف نہیں, جو کہ بہترین راستوں میں سے ایک راستہ ہے,
لیکن صرف وہی راستہ نہیں ہے. حضرت میں نے آپ سے اس بات پہ کہا ہے کہ ایک نوجوان کاروبار میں حلال وہ اللہ کے راستے میں. اب آپ نے درجہ بندی کر دی نا, درجہ بندی موجود. جو مثال کے طور پہ میرے نزدیک تو پھر سب سے جو افضل راستہ اللہ کا اگر کوئی ہے نا تو وہ راستہ ہے کہ جس جگہ پر لوگ عالم بن رہے ہیں اور بنا رہے ہیں, دین کو سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں, بہت بڑا. کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک عالم کا سونا ایک عابد کی عبادت سے بہترین ان کے مقامات ہیں. تو پھر تو ہم کبھی بھی چلے والے اور 3 دن والوں کا لیول وہ نہیں ہو سکتا نا. بٹ صاحب آپ پتہ نہیں یہ چلہ 3 دن کو کیوں بیچ میں لے آتے ہیں. آپ مجھے یہ ایک بات بتائیں, ایک آدمی کا میں درجے پر بات کر رہا ہوں. 3 دن چلے والے کا ایک اپنا درجہ ہے, ایک آدمی درس حدیث کے اندر ہے اس کا اپنا درجہ ہے. نہیں آپ یہ درجہ بڑا چھوٹا کون سا؟ نہیں میں کون ہوتا ہوں بڑا چھوٹا کرنے والا؟ ابھی آپ قرآن حدیث ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کسی درجے کو فکس نہیں کیا, میں نے جسٹ یہ کہا کہ کچھ ہر قربانی کا اپنا اپنا درجہ ہے. بس میں یہ ہم یہاں تک ہم رکتے ہیں بس. لیکن وہ درجہ کس کا بڑا چھوٹا ہے وہ اللہ جان. یہ میرے اللہ کے کہا. ایک چیز میں اس میں وضاحت کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات نے قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں مختلف چیزوں پر برتریاں کسی چیز کو بہت افضل قرار دیا. جیسے مثال کے اندر جہاد کے بارے میں آپ نے فرمایا, والدین کی خدمت کے بارے میں آپ نے فرمایا, رزق حلال, مختلف احادیث ملتی ہیں نا. اس میں زیادہ احادیث جو ملتی ہیں وہ یہ جہاد کے اوپر ملتی ہیں کہ سب سے زیادہ بڑے درجوں والے. بالکل اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ہم درجہ کسی کا برابر نہیں کر رہے, لیکن اللہ نے پریورٹی دی ہے. آپ کے دماغ کے بیک گراؤنڈ میں میرے جو تبلیغی بھائی جو میرے بہت ہی محترم اور بہت ہی پیار والے بھائی دوست یار ہیں, ان کے دماغ کے بیک گراؤنڈ میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ مطلب جو احادیث جہاد کے متعلق تھی نا, اللہ کا راستہ جہاد فی سبیل اللہ, جی اس کے فضیلت میں وہ ہم نے اپنی تبلیغ کی فضیلت میں لینی ہے. اچھا میں یہ کہتا ہوں. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں نہیں کہہ رہا, مطلب یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں. یہ آپ تک پہلی دفعہ بات پہنچی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کئی چیزیں دیکھو, کئی چیز پہلی دفعہ آپ باتیں پہنچتی ہے. مثال میں مجھے آپ کی بات میں مثال یاد آ گئی کہ 3-4 مینڈک تھے کنویں میں رہتے تھے. اگر اجازت ہے میں آپ کو چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. مینڈک مجھے بنا رہے ہیں؟ نہیں آپ کو نہیں میں بنا رہا. 3-4 مینڈک تھے وہ کنویں میں رہتے تھے, اور ایک مینڈک تھا جو دریا میں رہتا. سیلاب آیا, پانی شہر کا اکٹھا ہو گیا, دریا کا پانی باہر آیا. اچھا جو دریا کا مینڈک تھا نا وہ کنویں کے اندر چلا گیا. تو باقی مینڈکوں نے پوچھا بھائی تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں دریا سے آیا ہوں. انہوں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بہت بڑا ہوتا ہے, تمہیں نہیں پتا, بہت بڑا دریا ہوتا ہے. اس نے کہا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اس نے پہلے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا مینڈک نے, اتنا بڑا. انہوں نے کہا نہیں اس سے بھی بڑا. اس نے پھر ایک چھوٹا سا دائرہ کاٹا, اتنا بڑا ہوتا ہے؟ نہیں. اس سے بڑا دائرہ کاٹا, اتنا بڑا نہیں. تیسرا ایک اور بڑا دائرہ کاٹا, نہیں اس سے بھی بڑا. پھر اس نے پورے کنویں کا دائرہ کاٹا. انہوں نے کہا نہیں بھائی اس سے بھی بہت بڑا. اب ظاہر ہے کہ ہم جس کنویں میں, وہ جو مینڈک ہے وہ جس کنویں میں رہ رہا ہے, اس کی جو سوچ کا اور دائرہ ہے, سوچ کا, عقل کا, علم کا دائرہ اس کنویں تک ہے. جب وہ دریا میں جائے گا تو اس کو پتہ لگے گا کہ بھائی یہ تو اور بھی بڑے علم کے سمندر ہیں. اور یہ مثال صاحب صرف وہ بندہ دے سکتا ہے جو بندہ قربانی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یار یہ آپ کی سوچ. یہ بندہ دیکھیں نہیں, میں آپ کے اوپر دیکھیں ابھی میری آپ کی بحث چل رہی ہے, پوڈ کاسٹ میرا آپ کا ہو رہا ہے, ابھی میں آپ کو ہٹ کروں گا. بات یہ ہے کہ جس چیز میں آج مشقت ہے نا, اس سے برعکس اگر آپ کو کوئی سہولت والی نیکی ملتی ہے نا تو انسان نا اس پہ زیادہ فوکس کرتا ہے کہ یار یہ بھی تو موقع ہے, یہی کر لیں. بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتا دیں, میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, پوری دنیا کے اندر آپ مجھے کوئی ایسی محنت بتا دیں اس کے اکارڈنگ, اس کے مقابلے کی, جس سے انسانوں کی, لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہوں. ڈسکو میں شرابیں پینے والے اور پتہ نہیں ڈاکو چور, ان کی زندگیاں بدل رہی ہوں, کوئی لائن بتا دیں. اگر زندگیاں بدلنے کی بات آپ کر رہے ہو تو کئی لوگ جو ہیں, کئی لوگ, ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک اگر آپ ویڈیوز اٹھاؤ, یہ بات مکمل دیکھو ہونے دیا کرو نا, ایک آپ ان کا اٹھاؤ ویڈیوز اٹھاؤ, ایک سنگل میٹنگ کے اندر لاکھوں لوگ, ہزاروں لوگ جو ہے وہ, لاکھوں کے مجمع میں ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے, ایمان لے آئے. مسلمان مجھے ایک بات بتائیں, قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ. کیسا ایمان؟ کما امن الناس, جیسے تمہارے پہلوں کا ایمان تھا.
ایمان لے کر صحابہ نے عرض کی, کچھ لوگ نئے مسلمان ہوئے, اللہ کے نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ ہم ایمان والے ہو گئے, ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ہم ایمان والے ہو گئے. آپ نے فرمایا ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہو, ایمان والے ایمان کی محنت سے بنو گے. بالکل, محنت اصل ضروری ہے. بھائی آپ دو باتیں 313 صحابہ تھے اللہ کی, آپ کہہ رہے ہو کہ مسلمان زیادہ کر دیے, اس سے اتنا یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے. مسلمان آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ جتنے مسلمان ہیں وہ مسلمان بن کے زندگی گزار لیں, یہ بہت ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جو ہم 3 دن 10 دن چلا 4 ماہ لگاتے ہیں تو یہ ہم اصلاح کے لیے کر رہے ہیں نا. میں سب سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کو دعوت دیتے ہی نہیں. اچھا, یہ جو مسلمانوں کو راہ راست پر رکھنا اور ان کو اس پر جوڑ کے رکھنا, اصل تو یہ کام میں یہ سمجھتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں یہی تو کام ہے نا, یہ جو کام ہے یہ بیسیکلی علماء کا کام ہے کہ صحیح دین کو, صحیح بات کو, صحیح چیزوں کو پہنچانا. اب مثال کے طور پہ آپ کو میں روز جو آپ بھیجتا ہوں کہ جس میں من گھڑت حدیث کا سلسلہ ایک چلا ہوا ہے کہ جس میں وہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ یار یہ حدیث کے نام سے مشہور ہو گئی ہے جبکہ یہ حدیث نہیں ہے, لیکن لوگوں میں عام مشہور ہو گیا کہ یہ حدیث ہے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. ایسی کئی باتیں تھیں جو ہم میں چل پڑی, یہ نہیں کہ کوئی جان بوجھ نیتن, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو, لیکن چل پڑی. اچھا, اب کیا ہے کہ اب اس کے بارے میں عالم ہی آ کر, مفتی حضرات ہی آ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ حدیث کے نام سے چل پڑی ہے, ہمارے پاس اور بہت سی فضیلت والی چیزیں ہیں لیکن یہ حدیث نہیں ہے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح میرا بھائی دین کو پہنچا دینا ضروری ہے, کہ صحیح بات کو, صحیح دین کو پہنچانا ضروری ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے جو بات سنی ہمیں جیسی یاد رہی ہم نے پہنچا دی. اس میں قصور کس کا ہے, آپ کا اور میرا؟ قصور ان کا ہے کہ جنہوں نے رکھا. دیکھیں نہیں, میں بتاتا ہوں, ایک آدمی ہے, آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک دنیا دار آدمی ہے, آپ اس کے بعد کنٹینیو کرے گا, مجھے ایک بات بتائیں. ایک کلاس ہوتی ہے, لیکچر ہوتا ہے, اس کلاس میں ویکلی یا منتھلی ٹیسٹ لیا جاتا نہیں لیا جاتا؟ بالکل لیا جاتا. کہ یار جو میں نے تمہیں اس پورے ہفتے میں پڑھایا ہے تمہیں کیا یاد ہے, تمہیں کیا سمجھ آئی؟ بالکل ایسے. آپ کے نصاب میں, آپ کے نظام میں آپ کو چیک کرنے والا کون ہے؟ آپ نے یہاں سے سیکھا, ہو سکتا ہے جس نے بیان کیا اس نے صحیح کیا ہوگا, آپ نے غلط سمجھ لیا, آپ کے دماغ میں غلط بات یاد ہو گئی, یا آپ نے کسی اور نبی کا واقعہ کسی اور نبی کے ساتھ جوڑ کے سنا دیا. میری اپنی, میں آدھے بیان میں نہیں ڈالا, میں خود سو گیا آدھے بیان میں, اس میں کوئی غلطی ہو گئی, میں یہ نہیں کہتا جان کے, غلطی ہی صحیح ہو گیا آگے. اس میں مثال کے طور پہ آپ پہ چیک اینڈ بیلنس کون کر رہا ہے؟ ہمارا چیک اینڈ بیلنس سب سے پہلے تیسرا نمبر ہی ہماری تبلیغ کے اندر ہے. پہلا کلمہ ہے, دوسرا نماز, تیسرا علم و ذکر ہے. اس میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے, اس میں یہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ جو عالم سے مسئلہ سیکھنے گیا, جس نے دین کا ایک باب سیکھا, دین کا ایک عمل, کوئی بھی عمل سیکھا, 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل. ایک سیکنڈ, اس میں یہ بات آپ کے دل میں سب سے پہلے پیدا کی جا رہی ہے کہ جو سن رہے ہو, جو سیکھ رہے ہو, وہ علماء کے پاس جا کے سیکھو اور سمجھو. ایک آدمی اگر وہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے لیکن اس کے بعد وہ ان چیزوں کے اوپر نہیں لگتا, جو صحیح طریقہ ہے ان کے اوپر آ کے وہ علماء سے نہیں جڑتا, تو مجھے آپ یہ بتائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صحیح بات پہنچانے والی کوئی ہستی ہے؟ لیکن اپنے بات کو نہیں لیا, تو جس نے نہیں لینا اس نے اس بات کے اوپر آنا ہی نہیں ہے. آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا, میں آپ سے سوال کچھ اور کروں. سب ہمارے, دیکھیں میری بات سنیں, یہ میرا آپ سے سوال, یہ میں دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں. میرا آپ سے پوائنٹ یہ ہے, مثال ہے کہ ہم نے یہ بتا دیا کہ بھائی جان یہ اچھا رستہ ہے, یہ برا رستہ ہے, یا یہ میں نے آپ کو اسکول میں داخل کرایا, یہ رستہ بھائی آپ کے اسکول جانے کا, میں نے آپ کو یہ رستہ یاد کرا دیا, رستہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس رستے سے آپ نے روزانہ اسکول جایا کرنا ہے. جی اب اگر اچھا, میں اس پہ یہ نہ دیکھوں کہ یہ گھر سے تو اسکول کے لیے جا رہا ہے, پر یہ اسکول جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا, کہیں اور جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے تو اپنی طرف سے بتا دیا کہ یار یہ رستہ ہے, ادھر تک جانا ہے آپ نے, یہ رستہ یہاں سے آپ کو علم ملنا ہے, لیکن اس کو چیک کون کر رہا ہے؟ مطلب میرا بچے چھوٹے ہیں نا, تو چھوٹے بچوں کو خود چھوڑ کے آیا جاتا ہے. بٹ صاحب آج کے سوال یہ ہے میرا بھائی کہ آپ اس کو چیک اینڈ بیلنس کا آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں. بٹ صاحب یہ آپ کی غلط فہمی ہے, غلط فہمی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے یہاں یہ منگل مشورہ ہوتا ہے, منگل والے دن منگل مشورہ ہوتا ہے, اس میں پورے ایک ہفتے کی کارگزاری ہوتی ہے.
اس کے اندر کمی پیشی جو بات میں اوپر نیچے جو بات چل رہی ہوتی ہے, جو بات وہ جو منگل مشورے میں موجود ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں, اور عشاء کی نماز اپنی مسجد میں آ کے تعلیم کروا کے اس میں وہ بات تقاضے رکھتے ہیں جو ہمارے یہاں غلط چیزیں اگر چل جاتی ہیں یا کوئی باتیں ہو رہی ہیں. اگر تو یہ دیکھیں یہ کرائٹیریا ہے تو بہت اچھا کرائٹیریا, یہی تو بات کروں اس میں پھر اس طرح کریں کہ اس میں پھر میری بھی یہ ادنا سی ایک ریکویسٹ رکھیں, ضرور میں ضرور اس منگل کے مشورے میں میری بھی یہ بات پہنچائیں کہ ہمارا جو تبلیغی سسٹم چل رہا ہے, تبلیغی جماعت کا نظام چل رہا ہے جو کہ خیر کا باعث ہے انشاءاللہ, تو ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا جائے کہ یار یہ جو بات بیان میں سن کے جا رہا ہے اس نے ویسی ہی بات آگے کی ہے یا فرق کر دیا. دیکھیں بٹ صاحب اب ایک ایک کو یہ صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے جائے گی نا. بٹ صاحب نہیں, ایسے نہیں ہے. اگر آپ الناس کو آپ اتنا, عوام الناس کو آپ اتنا جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ ریلیکسیشن دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ریلیکسیشن نہیں دے, جیسی مرضی دین ہے پھیلا دو, جیسی یاد ہے پھیلا دو. نہیں بٹ صاحب نہیں, عالم تو اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرتا ہے نا. علماء کا کوئی استاد ہوتے ہیں, انہوں نے کوئی سیکھا ہوتا ہے, کوئی پڑھا ہوتا ہے, وہ غلط بات تو نہیں کرے. اگر خدا نہ خواستہ غلطی سے کر بھی دیتے تو دوسرے عالم ان کو ساتھ ہی ٹوکتے ہیں یار آپ سے یہ کہنے میں غلطی ہو گئی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ کے ہاں کیونکہ آپ کام عالموں والا کر رہے ہو, آپ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, آپ پوچھا نہیں جا رہا. یہ سوال صرف آپ اٹھا رہے ہیں, آپ یہ دیکھ, میں نہیں اٹھا رہا, یہ بہت سے لوگ اٹھا رہے ہیں, بہت سے لوگ کی آواز ہے یہ. بٹ صاحب نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نئے میں آپ کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتا, میں یہاں پر اس بات کو کلوز کرتے ہیں. بعد میں آپ کی یہ ریکویسٹ ضرور رکھوں گا, آپ ضرور, میری اچھی بات ہے, میری بات بزرگوں تک بڑوں تک پہنچے, اگر تو اس پہ ایسا عمل ہو سکتا تو ضرور کیا جائے. ضرور. دوسری بات آخری اس بات کے اوپر یہ ہے کہ دیکھیں نئے لوگ چلتے ہیں, نئے جو ہوتے ہیں نا, طالب علم جو ہوتا ہے نا, اگر وہ غلطی بھی کرتا ہے نا تو اس کی غلطی کی معافی ہوتی ہے. نہیں, طالب علم طالب علم بن کے رہنا ہے تو ہم ساری زندگی کے لیے طالب علم پورا قرآن سیکھے نا پورا. اگر ایک آدمی اس کیلیبر کا نہیں ہے, اس کے بعد اتنا وقت تو نہیں ہے. 6 نمبروں کے بعد آپ پورا قرآن تھوڑی سکھا رہے ہیں, تو ہم تو تیار کر رہے ہیں. ہم 6 نمبر کے اندر, آپ اصل میں پورا 6 نمبر جانتے نہیں, آپ کو ویسے 6 نمبر پورے آتے ہیں. مجھے بالکل آتے ہیں. آپ مجھے اگر ایک دفعہ سنا دیں واٹس ایپ. دیکھیں سب سے پہلے دیکھو 6 نمبروں میں ڈیٹیل سناؤں کہ آپ کو صرف ایک بار صرف 6 نمبر, پھر مجھے تھوڑا سا ایک ایک بتائیے گا کہ یہ 6 نمبر ہیں کیا. 6 نمبر تو دیکھ, 6 نمبر میں پہلی بات یہ ہے کہ جو کہ سب سے بہترین بات ہے جماعت والوں کی, جو مجھے پرسنل طور پر بڑی اچھی لگتی ہے, ان کا منشور ہے, منشور کا دین اسلام کا حصہ ہے کہ کلمہ طیبہ جو ان سے ہے وہ جس میں اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. بہترین بات ہے ماشاءاللہ. سب سے پہلا تو ایمان ہے نا, کلمہ سب سے پہلے آ گیا. دوسرا سب سے بڑا حکم کیا ہے جی؟ دوسرا آپ کا نماز ہے. تو دوسرا آ گیا نماز. اب نماز کے کرائٹیریا کے اندر جتنی احادیث ہیں, جتنی باتیں ہیں, وہ نماز کے اندر آ رہی ہیں, آ گیا. تیسرا کیا ہے ایسے بٹ صاحب؟ علم و ذکر. علم و ذکر جی. اس میں نے پہلے بھی حدیث کوٹ کی ہے کہ علم سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے, اور اتنا علم جاننا کہ حال کی امر کو پہچاننا اس وقت میرے اللہ کا میرے اوپر کیا حکم ہے, یہ فرض ہے. صحیح ہے. سارا علم پوری کی پوری ہر مسلمان کے لیے ذمہ ہے, لیکن کم سے کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہمیں پاکی نہ پاکی, جائز ناجائز, حلال حرام کی تمیز ہو. جب اس مثال ہے, جب اس نے اتنا علم سیکھ لیا اس کے بعد وہ جماعت میں نہ آئے, کیوں نہ آئے جماعت میں؟ دیکھیں 6 نمبر اس نے سیکھ لیے, علم و ذکر سیکھ لیا, پھر اقرام مسلم سیکھ لیا, پھر تحسیہ نیت کر لی, ان باتوں پر عمل کر لیا اس نے. ہاں سیکھ لیا نا. ساتھ ہر سال نیا قرآن پاک کیوں نہیں اتارتے یار؟ بتائیے, یہ تو نہیں, ایک سیکنڈ, غلط سوال ہے میرا آپ سے سوال. دیکھیں میں, اللہ کمی بیشی معاف کرے اگر میں آپ سے, اللہ پاک معاف کرے اگر میرا سوال غلط ہے, لیکن میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات نے ایک کتاب اتاری اور قیامت تک کے لیے یہ رہبر ہے. جو لوگ حافظ ہیں یا جو لوگ عالم ہیں, جو وہ سیکھ گئے, تو پھر کیا وہ ساری اس کے اوپر سرچ کرنا یا اس کے اوپر عمل کرنا یا لوگوں کو بتانا چھوڑ دیں؟ جو مثال ہے درس نظامی جنہوں نے پڑھا جی, علماء کرام نے سیکھ لیا, کیا وہ روز درس کلامی کی پھر کلاس لیتے رہتے ہیں؟ وہ کلاس لے نہیں, وہ کلاسیں بھی لے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ اس کو لوگوں کو سنا بھی رہے ہوتے ہیں. بالکل, وہ سنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ عالم بن چکے ہوتے ہیں. ہاں, بن چکے ہوتے ہیں. تو آپ کا نظام ایسا ہے کہ کوئی کچھ نہیں بن رہا, وہی کا وہی رہ رہا ہے. وہ سب سے پہلے اللہ والا بن رہا ہے, سب سے پہلے والا بن رہا ہے, سب سے پہلے وہ اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں. اس سے بات کیا ہے بٹ صاحب؟ یار آپ پر بیماری آئے, آپ پہ تکلیف آئے, آپ پہ قرض آئے, آپ پہ کوئی مسئلہ ہے, تو اس پہ آپ کی زبان سے اگر یہ نکلتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے,
تو مجھے بتائیں یہی نبیوں کی محنت تھی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے ساری دنیا کے انسانوں تم کلمہ پڑھ لو تمہارے سارے مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ. تو اس سے بڑھ کے اور کیا سیکھنے بٹ صاحب؟ بھائی میرے دوست میں آپ سے سوال کچھ اور کرتا ہوں. اچھا یہ آپ لوگ یہ صرف آپ کا پرابلم نہیں ہے, یہ آپ سارے بھائی جو میرے دوست یہاں ہیں نا ان سب میں یہ پرابلم ہے. ہم آپ سے سوال کچھ کرتے ہیں آپ بیان شروع. اصل میں آپ سوال کا جواب وہ سننا نہیں چاہتے جو آپ کے خلاف جاتا ہے. میرے خلاف تو آپ کر ہی کچھ نہیں رہے. میں نہیں جو آپ خلاف دیکھو آپ ایکسپٹ کیوں نہیں کرتے میرا آج آپ سے, بلکہ یہ سارے ٹاپک پیچھے کر کے ایک سوال ہے, آپ ایکسپٹ کیوں نہیں کرتے کسی بات کا دیں گے تو بتاؤں. جی آج حضرت سوال دیکھیں, میں آپ میرے خلاف بات کریں مجھے پرابلم ہو مطلب یہ کہ میرا کہنے کا آپ کے لیکن ٹاپک کے مثال ہے کہ جو میرا ایک سوال ہے, میں ساحل ہوں نا, میرا ایک پرابلم ہے. دیکھیں ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا. ہاں یہ اچھی بات. دیکھیں ہر سوال کا جواب یہ آپ کہہ دیں, مجھے آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے, آپ کے میرے پاس سوال کا جواب نہیں میرے پاس سوال کا جواب ہوتا ہے لیکن آپ وہ میری بات مکمل نہیں ہونے. دیکھیں آپ والی بات ہے کہ میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں, آپ نے کیا سمجھا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں بالکل صحیح بات. اور آپ ہر سوال اسی طرح جو میں نے سوال پوچھا ہے میں نے اس کا جواب لینا ہے, اس کا جواب مانگا ہے آپ سے, نہ کہ میں اس کا جواب مانگ رہا ہوں جو آپ کو پتہ ہے. یار کمال, میری پرابلم ہے, جو میرا حل ہے مجھے اس کا حل چاہیے نا. میں نے وہی سننا ہے کہ جو میرے جواب کو مطمئن. ابھی تک اس کائنات میں کوئی ایسا بندہ پیدا ہی نہیں ہوا جو آپ کے ہر سوال کے اوپر آپ کو جو ہے نا مطمئن کر سکے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ کو مطمئن کرنا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ نا اس قوم کی طرح وہ اگر میں آپ کو یہ کہوں, آپ بات مکمل کرتے رہیے گا, میں ایک اور اگر آپ کو یہ کہوں کہ پیر اجمل رضا قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ, میں ان کو پرسنل مجھے بہت پسند ہے, بہت بڑے اللہ والے, اللہ کبھی میری ان سے ملاقات کروائے, مجھے بہت پسند. ابھی ہم مدینہ منورہ میں تھے نا عمرے پر, وہ ہمارے ہی ہوٹل میں تھے, ہم ملاقات کرنے کے لیے بھی گئے لیکن ہم حضرت سے میں نہیں مصافحہ کر سکا, باقی سارے پہلے میں گیا تو ان سے اس ٹائم ملاقات نہیں ہوئی, اس کے بعد باقی ساتھی ملے. انشاءاللہ ہم دونوں مل کے جائیں گے اور ملیں گے اللہ کے حکم سے. جی بہت بڑے اللہ. اب ان کی جو گفتگو ہے نا, میں ان کی گفتگو سے میں کہتا ہوں میں مطمئن ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے کیونکہ میرے پہ کلیم کیا کہ آپ کسی کی بات میں مطمئن نہیں. اصل میں وہ اسی لیے آپ اتفاق کریں گے. ویسے بچہ تھوڑا مذاق بھی ہے کیونکہ وہ بس آپ کو گھر پہ بیٹھ کے سارا کچھ کرنے کے آسان طریقے بتائی جا رہے ہیں, وہ آپ نے ان کو ہی فالو کرنا ہے. بٹ صاحب آپ نے ان کو کیوں فالو کرنا ہے جنہوں نے آپ کو سردی اور گرمی میں گھروں سے نکالنا ہے اور لوگوں کے دروازے بجوانے کے اوپر نہیں. انہوں نے جو وہ بات کرتے ہیں نا, وہ اللہ رسول کی بات, بہت پیاری بات. آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ آپ خود ساختہ آپ نے چیزیں بنائی ہیں, تو فرق ہے تھوڑا سا. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ کو جزائے خیر دے بٹ صاحب. ویسے ایک بات میں معذرت کے ساتھ آپ کو کٹ کر کے میں اپنی آڈینس کو بھی بتاؤں کہ واحد بٹ صاحب میرے ساتھ ہے جس کے اوپر ہمارا اتفاق بھی ہو جاتا ہے اور اختلاف بھی ہوتا ہے. یہ میں نے پہلے شغل کے طور پہ ذرا بٹ صاحب کو گرم کرنے کے لیے کہا ہے, لیکن ورنہ بٹ صاحب بہت ساری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں اور بہت ساری باتوں سے میں بھی اتفاق. بالکل اتفاق ہے. میرا ایک شغل ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ذرا رونق لگانے کے لیے. اب مجھے دیکھو آپ کی بات سے پھر وہ بات یاد آ گئی کہ آپ بھی موجود ہی ہوں گے اس وقت میں, اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ایک ٹائم تھا کو 2-4 سال پہلے عمرے پر جانا تھا, اسی دن مثال ہے جمعرات کی فلائٹ تھی میری, اور جمعرات کو ہی رائیونڈ کا اجتماع شروع ہو رہا تھا. اچھا, تو میں نے اپنے 2-4 تبلیغی بھائیوں کو مذاقن ان کے نا کچھ سمجھ لیں کہ نئے ساتھی تھے, عقائد کو ذرا چیک کرنے کے لیے کہ یار یہ کسی کو بت تو خدا نخواستہ نہیں بنا رہے, مطلب کسی کے پرسنالٹی سے ہم نے امپریس نہیں ہونا, ہم نے اپنے نبی کی پرسنالٹی سے امپریس ہونا ہے, کسی کی ذاتی پرسنالٹی سے ہم نے امپریس. اچھا اس ٹائم رائیونڈ کا بھی اجتماع آ گیا. صحیح ہے. تو میں نے مذاقن کچھ اپنے بھائیوں ساتھیوں سے پوچھا, میں نے کہا حضرت مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ میری 2 ٹکٹس آ گئیں, ایک یہ ٹکٹ ہے میری عمرے کی, تو مجھے عمرے پہ جانا چاہیے یا مجھے رائیونڈ اجتماع پہ جانا چاہیے, تو میں تو جا رہا ہوں عمرے پہ, تو آپ کے پاس اگر یہ آپشن ہوں 2 ٹکٹس ہوں تو آپ کون سے ٹکٹ لیں گے؟ تو آپ یقین کرو 10 لوگوں میں سے تقریباً 6 نے کہا کہ ہم رائیونڈ جائیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ ان کی اپنی دلیل تھی, اپنی ایک سسٹم تھا کہ ہم اس لیے جائیں گے کہ ہم وہاں سے پہلے سیکھیں گے یا ہمیں اس کا وہاں سے اصول جاننے کا سیکھ لوں گا.
حالانکہ ادب سیکھنے کے رستے علماء کے پاس ہیں، علماء صرف رائمنڈ میں تو تھوڑی بیٹھے ہیں، وہاں پہ بھی ہیں، لیکن آپ کا سوال کیونکہ رائیونڈ اور مدینہ منورہ سے آپ کہتے اعتماد ہے نا۔ ایک سیکنڈ بٹ صاحب رکو ذرا صبر کرو، آپ یہ کہتے کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ 2 ٹکٹس ہیں، ایک ہے علماء کے پاس جانے کی اور ایک ہے مدینہ، ارے بھائی اس کو آپ نے اسپیسیفک میں نے تو ان میں ڈالے نہیں، آپ نے ڈالے ہیں، تو آپ نے کہا نا، میں نے نہیں، آپ نے رائیونڈ کو بیچ میں میں نے اس لیے ڈالا کہ اجتماع ہے، ڈرائیور کو تو میں نے اس لیے ڈالا کہ بیچ میں اجتماع تھا، صحیح ہے، تو اجتماع پہ بیانات ہوں گے، دعا ہوگی، اللہ رسول کی بات ہوگی، تو میں نے ان کو کہا یار آپ ڈرائیور جائیں گے یا آپ جائیں گے مدینہ پاک جائیں گے یا مکہ میں جائیں گے، تو 6 لوگوں نے 10 میں سے 6 لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم رائیونڈ جائیں، ساتواں مجھے بھی ایڈ کریں، میں بھی، ہاں اگر آپ میرے سے بھی یہ سوال کریں، آپ کہاں جائیں گے؟ میں پہلے رائیونڈ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضر ہونے، اور اس دن کی ٹکٹ کینسل کر کے جائیں گے؟ نہیں کینسل کیوں کروں گا، اس سے پیچھے جاؤں گا نا، اس سے پہلے جاؤں گا، میری جس دن اگر 14 تاریخ میں 10 تاریخ کو جا کے علماء سے سیکھ کے پھر اللہ کے نبی کے رائیونڈ جائیں گے، علماء سیکھنے، یہاں والے جو آپ قریب آپ کی مسجد کے عالم ہیں یا مفتی صاحب ہیں یا اور لوگ ہیں، ایسے ہی بالکل ہمیں سب علماء کے پاس، یہ تعصب کیوں پیدا کرتے ہیں؟ آپ نے یہ تعصب پیدا کیا، آپ نے کیوں صرف رائیونڈ کا نام لیا؟ میں نے اس لیے لیا کہ اجتماع وہاں پر، تعصب تو آپ، اگر آپ وہ اجتماع مثال کے طور پہ کرتے کوٹ لکھپت میں، تو میں کوٹ لکھپت کا نام لیتا، آپ نے کیونکہ رائیونڈ کا، بہرحال یہ ہے کہ روزہ رسول پر جانے کا ہمیشہ سیکھ کے جانا چاہیے یار، اس ٹائم تو وہ سیکھنا نہ سیکھنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، سوال میرا دیکھیں یہ تھا کہ آپ نے رائیونڈ اجتماع پہ جانا ہے یا عمرے کے اجتماع پہ جانا ہے، یوں کر لیتے ہیں، تو بھائی نے کہا، 6 لوگ بھائیوں نے کہا ہم نے رائیونڈ جانا ہے، اچھا جب کہ میں نے یہ سوال جب علماء سے پوچھا ایسے ہی انہی لفظوں کے ساتھ کہ آپ عمرے پہ جانا چاہیں گے یا رائیونڈ اجتماع پہ جانا چاہیں گے، سب کے سب عالموں نے عمرے کی ٹکٹ لی، یہ کچھ ہماری عوام جو سی ہے نا، میں وہی بات ہے، جب ہماری عوام پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا نا، عقیدہ کیا بنتا جا رہا ہے؟ نہیں یہ عقیدے کی بات ہے ہی نہیں، یہ تو طلب کی بات ہے کہ مجھے یہ بھی بتائیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کو روانہ کیا کہ نہیں؟ بے شک کیا، میں ایک بات اور بھی ایڈ کر لیں، دین سکھانے کے لیے دیکھیں نا، ایک آدمی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے قدم پر اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کرتے ہیں، اور اللہ پاک اب خود فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے۔ عمرے پر جانا بہت بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات ہے، لیکن آپ لوگوں کو تیار کرو گے کہ وہ بھی عمرے پر جائیں، آپ کو تو اجر ملے گا زیادہ، آپ لوگوں کو بھی تیار کریں گے۔ میرے دوست میں تیاری تو کر رہا تھا، میں یہ تو کہہ رہا تھا عمرے پہ چلیں، آپ تیار نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے رائیونڈ جانے میں، آپ اشکال میں ڈال رہے تھے، اشکال میں ڈال رہا، آپ کا سوال ہی اتنا ڈینجر ہے۔ ڈینجر کیا ہے اس میں؟ ڈینجر کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے بیچ میں سے، میں ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رستے میں جائیں گے، ہم عمرے میں بعد میں جائیں گے، جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا ہے، تو پھر میرا ان سے وہی سوال تھا، کیا عمرے کو اب اللہ کا راستہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کا راستہ ہے تو پھر، لیکن بات یہ ہے کہ ایک ہے جس سے میری جنت بن رہی ہے، دیکھیں میری بات کو آپ سمجھ لیجئے گا، امید ہے کہ آپ یہاں پہ سٹاپ لے لیں گے۔ ایک ہے کہ میں روزہ رسول پہ جا رہا ہوں، اس سے میری آخرت بن رہی ہے، ایک ہے ساری دنیا کے انسان اللہ کے نبی کی محبت میں آئیں اور پورا دین زندگیوں کے اندر آئے، اس سے انسانیت کا بھلا ہو رہا ہے، تو میں اپنی نیکی کو مؤخر کر کے پوری انسانیت کی نیکی کا سوچوں گا، تو یہ زیادہ بڑے اجر کی بات ہے۔ تو اجتماع میں آپ کا بیان ہے تو میں آپ کو اس بات سے اگری کرتا کہ آپ نے وہاں پر بیان کرنے کو، آپ کی ڈیوٹیز ہیں، آپ کے معاملات، ٹھیک ہے، تو میں آپ کی بات پہ اگری کر لیتا ہوں، لیکن آپ نے صرف وہاں جا کے بیٹھنا اور سننا ہے، بیانات تو اللہ کی بات ہی ہے، جن کے ذمہ تھا انہوں نے کرنا تھا، آپ نے سننا تھا، تو آپ جاتے نہ جاتے کو فرق نہیں تھا۔ نہیں اگر مثال میں دن میں عمرے کا اور اجتماع کا ایک ہو تو پھر تو ظاہر سی بات ہے واٹس ایپ عمرے پر ہی جانا ہے، اس پہ تو کوئی بات مہربانی، اس کو اتنا لمبا کرنے والی بات نہیں، آپ نے تھوڑا تعصب اچھا جی، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ بٹ صاحب آپ نے بہت ساری نعتیں لکھی ہیں، مجھے کچھ آپ نے نعتیں سنائی بھی تھیں، ان نعتوں میں سے کوئی ایک نعت ہی سنا دے بٹ صاحب۔ یار یہ دیکھو، یہ ایسی چیزیں تھیں جو میڈیا پہ نہیں تھی، صرف تمہارے اور میرے حد تک۔ بٹ صاحب یہ فائدہ ہی ہوگا، اللہ کے نبی کی آپ نے کمال کی تعریف کی ہے۔ اچھا میں آپ کی ریکویسٹ پہ سنا دیتا ہوں، لیکن اس کو آپ نے
ہو سکتا ہے یہ وزن پہ نہ پورا ہو لیکن نہیں، خیالات کی حد تک رکھنا ہے اس کو، مطلب اس پہ نہیں پرکھیں گے تو میں شاید اس معیار پہ نہیں ہوں. نہیں اللہ کے حکم سے مزہ آئے گا انشاءاللہ. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائما ابدا. سب سے اولا نبی کو سب سے ادنا کا سلام. اللہ اکبر. رحمت عالم کو طالب رحمت کا سلام. سور جائے دنیا آخرت رات اور دن، آپ جو کہہ دیں تو کیا نہیں ممکن. اللہ اکبر. مالک کل کے حبیب کو میرا سلام. مدت سے تھی میرے ارمانوں کو شوق حاضری، عطا ہوئی اس ذرے کو بھی قدموں میں حاضری، اس عادت ذرہ نوازی کو میرا سلام. سبحان اللہ. سنورتے ہیں مقدر بھی انہی کے در سے، مٹتے ہیں سب غم بھی انہی کی چشم کرم سے، غم خوار نبی کریم نبی کو میرا سلام. کرتے ہیں گناہ ہم اور ہوتے ہیں پشیماں، ہماری بدحالی سے ہوتے ہیں وہ بھی پریشان، اس رؤف نبی رحیم نبی کو میرا سلام. خیال کی ظلمت جھٹی جب کہا صلی اللہ، دل میں ایک شمع جلی جب کہا صلی اللہ، اس سراج نبی منیر نبی کو میرا سلام. اللہ اکبر. در نبی پر ہوئی مقدر میں بہار، فرقان اب کہ ہو تیری زندگی ان پر نثار، اس تحسین نبی یاسین نبی کو میرا سلام. سبحان اللہ صاحب. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور بھی آپ نے اس طرح کی کئی لکھی ہیں نا انشاءاللہ؟ میں نے الحمدللہ کچھ لکھی ہیں. چلو یہ اللہ خیر کرے انشاءاللہ اگلے ہم پوڈ کاسٹ میں اس کا بھی ذکر کریں گے ساتھ ساتھ، بلکہ ہر پوڈ کاسٹ میں آپ سے ایک نعت ضرور سنیں گے انشاءاللہ. کیونکہ میں نے تو جو نعتیں آپ کو سنائی ہیں میں نے تو سنی ہوئی یاد کی ہیں، آپ نے تو یہ خود تخیل باندھا ہے. بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. دیکھیں صلاحیت کہاں لگ رہی ہے، آپ کی صلاحیت اللہ کے نبی کی تعریف کرنے میں استعمال ہو رہی ہے، تو یہ اللہ آپ کو اس پہ بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. یہ ہلکا کام نہیں ہے. آپ اپنے نبی کی تعریف کے لیے الفاظوں کا چناؤ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. اللہ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم ان کی تعریف صحیح طریقے سے کرنے والے ہو جائیں. بے شک جی، وہ تو اللہ کے نبی کی تعریف تو سچی بات یہ ہے. جیسے میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ ہم صحیح دین کو پہنچانے والے بن جائیں. آمین. اس طرح ہم صحیح تعریف اور صحیح اصل ہم ان تک تو ہم ان کی بات کو تو ہم بیان کریں گے. ہماری عقل چھوٹی ہے، ان کی ذات بڑی. کیونکہ بڑی اچھی بات کی تھی ایک بزرگوں نے، انہوں نے کہا عقل خدا نے اینی دتی علما وچ نہ آوے تے علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے. ہمارے عقلوں میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی کہ جو ان کا معیار ان کی شان ہے، ان کی شان. لیکن ہم اپنی طرف سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنی عقل کے مطابق. بہت بڑی بات ہے جی. اللہ آپ کو، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی عطا فرمائے، اور جو محنت وہ کر کے گئے، جو جس کے لیے صحابہ کو تیار کر کے گئے، اللہ اس میں بھی مجھے اور آپ کو ہم سب کو حصے کے طور پہ قبول فرمائے. جتنا بھی ہمارا حصہ لگ جائے دین کے لیے تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوگی. اچھا بھائی عبد المتین، آپ سے میں کچھ چیزیں ہمارے پاس نا، کچھ ہمارے دوستوں نے بھائیوں نے ان باکس میں نا کچھ چیزیں ہم سے شیئر کی ہیں. ہاں، جو پوڈ کاسٹ کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے کچھ کہا کہ یار یہ ٹاپکس یا یہ سوالات ہیں، یہ ہمارے دماغ میں چیزیں چلتی ہیں. زبردست. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ اس میں سے اگر ہم کوشش کریں کہ آج اس پوڈ کاسٹ میں کور کر سکیں. بالکل صحیح ہے. تو اس میں جو پہلا سوال یا پہلا ان باکس میں جو چیز آئی نا، وہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی کی ولادت پر جو جشن منایا جا رہا ہے یا منایا جاتا ہے، اس کو آپ کس نظر میں دیکھتے ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یار فرقان بھائی، یہ بڑا درد دل والا آپ نے سوال کر دیا ہے. یقین کریں آج جس ہستی کے نام پر جو خرافات ہو رہی ہیں نا، یقین کریں یہ اس سے بڑی تکلیف ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ ان کی تعریف بیان کرنے کے لیے بھی الفاظ تھوڑے پڑ جائیں، اتنی بڑی ہستی ہیں. بے شک. اصل ان کی محبت یہ نہیں تھی کہ ہم ڈھول بجائیں اور گھومر ڈالیں. آج کل گھومر لوگ ڈال رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں. حضرت علی کے پیدا ہونے پر جن چیزوں سے، جن کا تقوی، جن کی للہیت، جن کا اخلاص اتنا بلند تھا کہ آپ اور میں سوچ ہی نہیں سکتے، آج ان کی ولادت پہ لوگ ڈھول بجا رہے ہیں. اصل کیا تھا؟ حضرت علی کی سیرت پر میں اور آپ عمل کرتے. آج ان کی ولادت کا دن ہے تو ہم اس دن ان کی اس بات کے اوپر عمل کرتے جس پر وہ ساری زندگی قائم رہے ہیں.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے لیے ہمیشہ سٹینڈ رہے ہیں، کھڑے رہے ہیں. میں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو حق کے لیے کھڑا ہونے والوں میں شامل کرتا. میں اپنی نماز ٹھیک کرتا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت علی کی محبت تھی میں اس میں اپنا اضافہ کرتا. یہ جو چیزیں میں اور آپ آج کر رہے ہیں، یقین کریں اس کے اندر تو ہم اور ان سے دور ہو رہے ہیں. جبکہ ان کی یہ تعلیمات نہیں تھیں کہ ہمارے پیدا ہونے پر یہ ڈھول بجائے جائیں اور یہ خوشیاں. حضرت علی کے پیدا ہونے پر خوشی منانی چاہیے، ہر ایک کے لیے منانی چاہیے. حضرت علی تو پھر بہت خاص ہیں. میں نے دیکھا کئی لوگ کیک بھی کٹ کر رہے ہیں. اوہو، کیا میں اس کے اوپر بات کروں، بڑا دل خراب ہے. اور لوگ محبت میں کر رہے ہیں. لیکن یہ حضرت یہ بتائیں، یہ کوئی غیر شرعی تو عمل نہیں ہے کیک کٹ کرنا؟ حضرت جی بات یہ ہے کہ غیر شرعی عمل نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ عمل ہے کن کا؟ صحابہ کرام علیہم اجمعین نے. آپ سب سے بڑی ہستی تو اللہ کے نبی ہیں. آپ کے پیدا ہونے پہ آپ کی ولادت. حضرت جی آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ جس کا جو معیار ہے نا اس کو اس معیار پر رکھا جائے. ان کی ہستیاں کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کے مقام کے مطابق ہی ان سے محبت کا اظہار کیا جائے. بہت زبردست. اور ان سے محبت کا اظہار کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے، ان کے کیے ہوئے عمل پہ عمل کیا جائے. بہت بڑی ان کے قدموں پہ قدم رکھا جائے، اس کو کرنے کی کوشش کی جائے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اللہ جزائے خیر دے. اللہ پاک ہمیں صحابہ سے، اہل بیت سے، انبیاء علیہ السلام سے صحیح طریقے پہ، وہی والی بات ہے کہ ہمیں صحیح محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. بالکل ایسا ہی ہے. بٹ صاحب ایک میرا سوال یہ ہے کہ آج کل نا ایک یہ بڑا سننے کو بھی ملتا ہے اور میری اپنے بھی دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنا کچھ مانگتے ہیں اللہ سے، کبھی قبول ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر حضرت جی آپ دیکھیں گے، اگر آپ عالموں کو سنیں نا تو ان میں یہ آتا ہے، اگر ان کی باتوں کا نچوڑ میں نکالوں تو میں ایک عالم کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اللہ سے دعا کی ہے اور وہ قبول ہو گئی ہے تو آپ کہیں شکر الحمدللہ، اور اگر قبول نہیں ہوئی تو آپ 2 دفعہ کہیں شکر الحمدللہ. اچھا، اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ ایک نظام ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں انسانی آنکھ سے، ایک نظام ہے جو میرے رب کا بنایا ہوا اور وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ شروع سے لے کے آخر تک دیکھ رہا ہے. بے شک. تو جو اس نے فیصلہ کرنا ہے اور جو اس نے حکمت دکھانی ہے نا وہی میرے حق میں بہتر ہے. بے شک، بہت زبردست. ٹھیک ہے. اور اچھا، اس سے ایک اور مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میں سن رہا تھا ایک حضرت کا، انہوں نے بتایا کہ ایک اللہ والے تھے، ایک عالم تھے جو ایک اپنے بزرگوں کے بعض خانقاہ میں چلے گئے اللہ کرنے. اچھا، کچھ عرصہ جب گزر گیا، تو ان کے شیخ نے ان کو کہا کہ آپ اللہ کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، اب آپ لوگوں کے پاس جائیں اور لوگوں کو اللہ کرائیں، ان تک اللہ کا پیغام، یعنی تبلیغی جماعت میں جائیں. ایسے کہہ لیں، آپ ایسے سمجھ لیں، میں ایسے کہہ نہیں پر آپ ایسے سمجھ لیں. اچھا، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کرائیں، آپ کا کافی وقت گزر گیا. تو اچھا، ان عالموں نے، اس عالم نے کہا کہ اگر آپ مجھے شیخ کوئی نصیحت کر دیں. تو نے کہا نصیحتوں کا ٹائم گزر گیا، اتنا کچھ یہاں آپ نے میرے ساتھ وقت گزارا ہے، نظام دیکھا ہے، سمجھایا، تو نصیحتیں کافی ہو گئیں، اب آپ اللہ کرائیں. انہوں نے کہا نہیں حضرت مجھے کچھ نصیحت کر. انہوں نے کہا پھر ایسے ہے کہ تم نے خدائی کا دعویٰ نہیں کرنا اللہ، اور نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا. ارے تو وہ عالم رونے لگے. انہوں نے کہا کہ یہ کیسی ترغیب دے رہے ہیں؟ میں کیا اتنا گیا گزروں کہ میرا یہ بھی معیار نہیں کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید میں اس حد تک گر جاؤں گا کہ میں یہ دعویٰ کر دوں گا میرے سے شاید مجھے یوں سمجھ رہے ہیں. جب وہ رو دھو کے کچھ سنبھلے تو ان کے شیخ نے کہا کہ اس کا مطلب میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ خدائی کا دعویٰ نہ کرنے کی مثال یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو وہ کہے وہ ہو جائے، اللہ اکبر، اور جو وہ نہ کہے وہ نہ ہو. یہ کسی انسان کا معیار نہیں ہے. مثال آج کو بڑے چودھری صاحب، بڑے ڈاکٹر صاحب، بڑے کمیٹی کے چیئرمین صاحب جو کہہ دیں، اکثر آ جاتا ہے نا دل میں کہ میں بھائی صدر ہوں، میں تو یہاں کا چودھری ہوں، جو میں نے کہہ دیا وہ ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. نہیں ہوگا، یہ صرف اللہ کا معیار ہے. اللہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو وہ کہتا ہے نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. بالکل یہ انسان کا کام نہیں، اس لیے خدائی کا دعویٰ نہیں کرنا. پھر انہوں نے کہا دوسری نصیحت یہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا. نبوت کا دعویٰ کون کرے گا حضرت؟ اس نے کہا یہ صرف نبیوں کا، اللہ نے صرف نبیوں کو عطا کیا ہے کہ جو ان کی زبان پر جاری ہوتا ہے حق جاری ہوتا ہے،
اور ان کی مخالفت میں جو کہا جاتا ہے وہ غلط کہا جاتا ہے. ارے زبردست. تو اگر کبھی ہماری مخالفت میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے تو ہم نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ نعوذ باللہ کہ ہم حق پر سچ ہیں, جو ہم نے ہمارے منہ سے نکلا وہی حق ہے اور جو دوسرے نے کہا وہ حق نہیں. اوئے ہوئے ہوئے. اور یہ اللہ نے صرف یہ معیار اپنے نبیوں کو ہی پروٹوکول دیا ہے کہ جو وہ دعا مانگیں اللہ قبول کرے. کمال کمال, بہت زبردست. یہ عام انسان کا معیار نہیں ہے کہ جو تو مانگے وہ قبول ہونی اور وہ سند ہے. بٹ صاحب اب آپ نے یہ بات کی ہے نا, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اپنا ہی, بلکہ ابھی پیچھے ہمارے دوست ہیں رضوان ہارون سٹائل والے, ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو اس پہ میرا بیان کا مجھے موقع ملا. تو میں نے ایک واقعہ سنایا جو, کیونکہ باقی سارے پچھلے واقعات حدیث سے چل رہے تھے, انبیاء علیہ السلام کے واقعات چل رہے تھے, تو اس میں ایک میں نے مثال سنائی. مجھے آپ کی اس بات سے, اب دیکھیں نا, جب یہ بات کوئی سنے گا تو وہ پہلے ہی ایکشن لے لے کہ یار یہ کتنی غلط بات کر رہے ہیں, جبکہ اس واقعے کا مقصد کیا ہے ہمیں اس پہ آنا چاہیے. میں نے واقعہ سنایا کہ ایسے ایک چرواہا, ایک بادشاہ کا بچہ مر گیا, تو اس نے اعلان کیا کہ جو میرے بچے کے ساتھ قبر میں ایک رات گزارے گا نا, میں ساری بادشاہت اس کو دے دوں گا. یہ ایک سمجھانے کے لیے کہ انسان سے ان چیزوں کے سوال ہونے ہیں, مقصد پہ آنا چاہیے. تو میں نے وہ واقعہ سنایا تو کہ جو بچے کے ساتھ رات گزارے گا ساری بادشاہت اگلے دن میں اس کو دے دوں گا. تو ایک چرواہا گزر رہا تھا, اس نے کہا بھائی ایک رات کی مشقت ہے, گزار لیتا ہوں. تو اس کو قبر میں بند کیا, تو فرشتے آئے سوال کرنے والے, تو انہوں نے پہلے اس سے سوال کیے کہ بھائی یہ جو تو نے سر پہ کپڑا باندھا ہوا ہے, یہ جو تو نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے, یہ جو لباس پہنا ہوا ہے, یہ جو, ان سے سوالات کیے. تو جیسے ہی صبح ہوئی تو لوگوں نے اس کو مبارک دینا شروع کر دی کہ بھائی مبارک ہو, تو بادشاہ بن گیا. انہوں نے کہا بھائی رکھو اپنی بادشاہت, میں تو 4-5 چیزاں دا ساری رات چ جواب نہیں دے سکیا. اصل کیا تھا کہ ہمیں اس مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ یہ حکایات, یہ مثالیں صرف اور صرف ہمیں اصلاح کے لیے ہوتی ہیں. اب یہ جو واقعہ آپ نے سنا ہے, آپ کو میں مقصد سمجھ, مثال کے طور پہ جیسے یہ اسرائیلی روایات ہیں, اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہوتی, لیکن کیونکہ اس کی فضیلت یا اس کا مقصد, اس کا رزلٹ اچھا نکل رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھانے کے لیے سمجھانے والی بات, کوئی بھی بات ہے اس کو سمجھنا ہے. اب یہ آپ نے جیسے یہ واقعہ بیان کیا تو اس کو آدھا سن کے کوئی فیصلہ ہی نہ کر دے کہ یہ کتنی غلط بات ہے, جبکہ آپ نے ابھی اس کا آخری مفہوم جب پورا سنایا تو بات کا بہت زیادہ مزہ آیا. اس لیے میں اکثر لوگ اپنے کئی دوستوں کو جو مجھے جانتے ہیں قریب سے, جن سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے, ان کو میں کہتا ہوں کہ میرا آخری جملہ سنے بغیر میری بات کا رزلٹ نہیں نکالنا. اچھا بٹ صاحب, ہمارے کچھ دوست ہمارے ساتھ رات کو اکثر بیٹھتے ہیں, آپ ان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں, وہ سن بھی رہے ہوں گے, وہ ضرور سن رہے ہوں گے. تو وہ جو ہے نا حدیث کے اوپر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی جو حدیث قرآن سے میچ نہیں نہ کر رہی تو وہ اس کو حدیث کا بالکل سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یار یہ قرآن سے کیونکہ میچ نہیں کر رہی اس لیے یہ حدیث ہی نہیں ہے. اس کے اوپر آپ تھوڑے سے وضاحت. اچھا, یہ اللہ کی طرف سے آپ نے سوال کر دیا. میں کچھ عرصہ پہلے ایک مفتی صاحب کا سن رہا تھا یہ بات نا, مجھے کمی بیشی نہ ہو جائے مجھ سے, تو میں ان کی بات سمجھا ہوں نا, اس میں یہ بات کر رہے تھے کہ یہ آلریڈی یہ کام جنہوں نے حدیثیں اکٹھی کی نا, جیسے چاروں ائمہ جنہوں نے حدیث کو اکٹھا کیا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے آلریڈی یہ پہلے ہی نوک پلک کر لی ہوئی تھی. اللہ اللہ اللہ, کہ ایسی کوئی حدیث, اول تو ہمیں ظاہری طور پہ ایسی کوئی حدیث ہے نہیں جو قرآن فٹ کرے, کوئی ایسی حدیث. اچھا, میری عقل ظاہری طور پہ اگر کسی کو لگ بھی رہا ہے نا تو اس حدیث کی تشریح کی جاتی ہے, اس کو قرآن کے مطابق اس کے مفہوم کو بیان کیا جاتا ہے, اور یہ کام علماء کا, اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ علماء کے پاس جانا چاہیے. تو بٹ صاحب قرآن پاک جو لوگ جو خود ہی ترجمے سے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ جو ترجمے سے خود پڑھ رہے ہیں وہ کبھی بھی اس کی روح تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اس کے شان نزول کو نہیں سمجھیں گے. مطلب میں ایک مفتی صاحب کا سن رہا تھا, تو اللہ پاک تو فرما رہے ہیں میں نے قرآن کو آسان کر کے, بالکل آسان کر کے بنایا, اور اللہ پاک اسی قرآن میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو ان کے پاس جاؤ جو اس کا علم رکھتے ہیں. اللہ اللہ اللہ, زبردست. اس میں کئی آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں اور کئی ایسی ہیں جو متشابہات ہیں. بے شک آپ اس کا ایک عام آدمی ترجمہ کر کے ڈفرینشیٹ کیسے کر سکتا؟ کمال. اچھا, مفتی صاحب کی بات سننا, انہوں نے کہا کہ 18 علوم چاہیے آپ کو. ہاں جی, حدیث کے اور قرآن کو پورا پیش, قرآن کے وہ 18 علوم ہوں گے تو آپ اس کے ترجمے کو نکال سکتے ہو کہ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے. بالکل صحیح. اچھا, اب جن کا بھائی علوم نہیں ہے وہ کیسے نکال لیں گے؟ مطلب میں آپ سے اگر سوال کروں کہ آپ نے ڈاکٹری اگر آپ نے پڑھی, آپ ڈاکٹر ہیں,
تو ڈاکٹر کی آپ نے کسی یونیورسٹی کسی میڈیکل کالج سے ڈگری لی ہوگی نا, ایسے ہی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو ڈاکٹر وہ جو ڈگری ہولڈر ہے, ایک ڈاکٹر وہ ہے کہ جس نے وہی کتابیں خریدی ہیں, وہی کتابیں خود پڑھی ہیں, اردو ترجمے کے ساتھ اس نے بازار سے خرید کے وہی کتابیں پڑھ لی ہیں. تو کیا آپ اپنا علاج اس ڈاکٹر سے کروائیں گے جس نے خود ساختہ ان کتابوں کی تیاری کر لی, چاہے وہ لائق بھی تھا, وہ انٹیلیجنٹ بھی ہے, وہ اچھی کبھی بھی نہیں کرتا ہے, اس کا دماغ بھی تیز ہے, میموری بھی اچھی ہے, پھر بھی آپ کہو گے نہیں یار میں اس سے کرواؤں گا کہ جس کے پاس اس ادارے کا ڈگری ہولڈر ہے. اسی طرح ایک نظام بنایا گیا ہے کہ جو عالم حضرات ہیں ان کی جو 13-14 سال اس کو سمجھنے میں لگائے ہیں انہوں نے, 13-14 سال. اچھا 13 سال پھر ان کی نگرانی کی جاتی ہے. یار یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ایز اٹ از ہو رہی ہے, میں بدلت نہیں. اچھا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اکثر آپ سنو گے مفتیان کرام یا علماء کرام کی زبان سے کہ فقہا کون ہوتے ہیں؟ فقہا کی جو میں نے ڈیفینیشن سمجھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو حدیث کو اس کے مفہوم اور اس کے شان نزول کے ساتھ جانتے ہیں. اللہ اکبر. ایک حدیث مثال ہے کہ میں نے پڑھ لی ابھی آج کل کے, کیونکہ ہم آج کل کے ماحول میں اس کو لے رہے ہوتے ہیں, پر وہ جانتے ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو سناؤں, میں اس دن سن رہا تھا ایک عالم کی گفتگو سن رہا تھا, اس میں انہوں نے بتایا کہ اللہ کا مفہوم ہے, سمجھانے کے لیے سے بات بتا رہا ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں اور ایک صحابی رسول ہیں کہ جو پودے لگا رہے ہیں. اچھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اتنی لمبی امید باندھتے ہیں کہ اس کا پھل کھائیں گے؟ اللہ اکبر. اچھا, میں ایک وقت کے لیے صرف یہاں پہ روکوں تو میں آپ سے سوال کروں, کیا اس کا اتنی بات پہ کیا امپریشن یہی جا رہا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پودا لگانے سے نعوذ باللہ کو منع کر دیا؟ بالکل, امپریشن یہی ہے. امپریشن یہ ہے. اب جب آپ کسی علماء سے اس کی تشریح لیں گے تو وہ بتائیں گے نہیں, وہ تو پودے لگانے سے منع نہیں کر رہے, وہ لمبی امید باندھنے سے منع کر رہے. 100% بالکل صحیح بات ہے. یہی بات ہے کہ ہمیں علماء سے ہر بات کو سمجھنا چاہیے. علماء سے کیوں اللہ کے نبی نے اتنی بڑی فضیلت فرما دی ہے, جس نے دیکھیں علماء انبیاء کے وارث ہیں. ایک جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا, اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا عالم سویا رہے اور عابد عبادت کرتا رہے تو برابر نہیں ہے. کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر یہ بات کی طلب پیدا ہو کہ ہم نے علماء کی زیارت کو جانا ہے, ہم نے ان کے پاس بیٹھ کے مسئلہ سیکھنا ہے. 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل اجر اس کو دے دیا جو کسی عالم سے کوئی بھی, چاہے سیدھے ہاتھ سے پانی پینا یا الٹے ہاتھ, اتنے چھوٹے مسئلے کو بھی پوچھنے گیا, اس کو بھی اتنا بڑا اجر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر علماء کی قدر پیدا. بٹ صاحب آج کل سب سے زیادہ ہمیں ان چیزوں سے جو ہے نا دور کیا جا رہا ہے. علماء سے کیوں دور کیا جا رہا ہے, اور کیا وجہ ہے کہ ہم ہو بھی رہے ہیں علماء سے دور؟ آپ اکثر, بڑا اچھا یہ سوال ہے, اور یہ سوال نہیں ہے, یہ پورا باب ہے کہ آج ہم علماء سے دور کیوں ہو گئے اور کیوں کیا جا رہا ہے, یا خود ہو رہے ہیں یا ہمیں کیا جا رہا ہے. اگر آپ اکثر لوگوں کی زیادہ تر نجی محفلوں میں آپ لوگوں کی گفتگو سنیں نا, تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو مولویوں نے اپنا دکانیں کھولی ہیں, اپنے نظام چلائے ہوئے ہیں. یار ایک عالم ہے, ایک ان کی عزت ہے. علماء کو کہا گیا کہ علماء دین کے وارث. اللہ اکبر. اچھا, دین لینے اچھا ہماری عقل دیکھو, ہم سب کی جو آج کل ہم عالموں کی بات کو وہ ویلیو نہیں دے رہے جو ایک اسکالر کو دے رہے, جو ایک عام پلمبر کو, انجینئر کی بات کو اور ڈاکٹر کی بات کو دے رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. کبھی ایسا ہوا کہ آپ دوائی لینے کسی عالم کے پاس گئے ہو؟ کبھی بھی. تو پھر دین لینے کسی ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ کمال کا سوال اٹھایا صاحب. اچھا, ایک سوال حضرت جی یہ بھی ہے جو ان باکس آئے ہوئے تھے ہمیں, اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ صرف عبادت کافی ہے یا اخلاق بھی اتنے ہی ضروری ہیں؟ بٹ صاحب سارے اخلاق ہیں ہی عبادت. آپ اگر اخلاق کو عبادت کے بیچ سے نکال دیں تو آپ کے لیے تانا بن جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا جی اے کیڑا نمازی حاجی ہے جدے کاروبار لین دین چ ایڈا غلط ہے. اکثر ہم یہ سنتے ہیں تانا, جی حج کر کے ایڈا تو حاجی, ایک تانا سا بن گیا. اخلاق بیچ میں نہیں ہوں گے تو آپ کی عبادات آپ کے لیے تانا بن جائیں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمان, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, کہ فرمایا کہ تم کسی کے ننگے ٹخنے دیکھ کے اس کے فیصلہ نہ کر لو, دیکھو کہ وہ لین دین میں کیسا ہے, اس کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں, اس کے گھر والوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں.
تو اگر آپ کی عبادات پوری ہیں لیکن آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو آپ کی عبادت تو آپ کے لیے تن ہے، اور اللہ کو ایسی عبادت کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور آپ یہ سمجھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو نماز ہے یہ سب سے بڑے اخلاق ہیں. آپ حیران ہوں گے اس بات کے اوپر کہ آپ اللہ کی ذات نے کیوں مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا حکم دیا. کہ جب آپ مسجد کے اندر جاتے ہو تو آپ کو اپنے محلے والوں کے معاملات، آپ کو ان کے جو ہے حالات پتہ لگتے ہیں. کہ آپ مسجد میں آئے اور عبد المتین صاحب مسجد میں نظر نہیں آ رہے تو آپ کے دل میں اب یہ کیوں اللہ کے نبی ہر 3 دن بعد جو ہے وہ اگر کوئی نظر نہ آتا اس کی عیادت پہ جاتے، اور اگر اس کے گھر جا کے پتہ لگتا کہ وہ گھر پہ وہ کسی سفر میں ہے تو آپ اس کے لیے دعا کرتے. وہ کسی پریشانی میں ہے، اس کے گھر کھانے کا مسئلہ ہے، اس کے گھر، تو یہ سارے معاملات تو آپ کو مسجد میں جا کے پتہ لگتے ہیں. تو نماز خود ایک اخلاق ہے ہمارے اندر. اور پھر جمعے والے دن اور بھی بڑا مجمع اکٹھا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو اور اپنے پورے علاقے کے اخلاق پتہ لگتے ہیں، معاملات پتہ لگتے ہیں کہ یار یہ بندہ نظر نہیں آ رہا، کوئی سفر میں ہے، کوئی بیمار ہے، چلو اس کی عیادت کریں، کوئی مقروض ہے اس کے حالات پتہ لگتے ہیں. پھر ایسے ہی عید کی نماز پہ اللہ پورے شہر، پورے علاقے کو ایک بڑے مجمع کو اکٹھا کر رہا ہے کہ ایک جگہ پہ آ کے نماز پڑھو. اس میں آپ کو اپنے علاقے کے احوال پتہ لگتے ہیں. حج پر آپ جاتے ہیں تو پوری دنیا کے احوال آپ کے سامنے آتے ہیں. تو یہ بہت بڑے اخلاق ہیں عبادت، بڑی اچھی بات. تو یہ تو عبادات کو اگر اخلاق سے نکال دیں تو میں نے اسرار معاویہ صاحب ہیں ہمارے پروفیسر اسرار معاویہ صاحب، انہوں نے ایک حدیث سنائی، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اخلاق، اگر کوئی دنیا کی خوبصورت شکل ہوتی تو وہ اچھے اخلاق ہوتے، اور دنیا کی اگر کوئی بدصورت شکل ہوتی تو وہ برے اخلاق ہوتے. اور اخلاق کی مثال ایسے ہے جیسے درختوں پر پتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو پھل ہیں وہ اخلاق ہیں. تو اخلاق کے بغیر تو کچھ نہیں ہے. اچھا، اس میں آپ کی بات میں ایک بات بھی ایڈ کروں. میں نے ایک عالم کا سنا، اس نے کہا صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں ہے. ہائے، میرے حضرت کی مجھے بات یاد آ گئی ہے، آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک میٹھا بول، وہ کیا پورا شعر پڑھتے ہیں، دل برائے فروخت قیمت ایک میٹھا بول. آپ بٹ صاحب اچھے اخلاق سے بڑا کام کروا سکتے ہیں. میں اسی بات کو کر رہا تھا کہ جو میرے حضرت پیر اجمل رضا قادری صاحب فرما رہے تھے کہ صرف میٹھا بولنا اچھے اخلاق نہیں، سچ بولنا اچھے اخلاق ہیں. اللہ اور رسول کی بات صحیح کرنا، صحیح طریقے سے بیان کرنا اچھے اخلاق ہیں. باقی جو آپ نے بیان کیے بے شک وہ بھی اچھے اخلاق ہیں، لیکن صرف میٹھا بولنے کی حد تک اخلاق کہنا تو وہ صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں ہے. بٹ صاحب اس سے بھی آج لوگ محروم ہیں نا، اچھی بات کو برے انداز میں کر رہے ہیں. اس کے لیے بھی پروفیسر اسرار معاویہ صاحب فرمانے لگے کہ جو قرآن میں حضرت حکیم لقمان اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں نا، یا بنیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یا بنیا کے اندر جو مٹھاس ہے نا، اس کو 7 ارب ماؤں کی مٹھاس ایک جگہ اکٹھی کر لی جائے اور یا بنیا اتنے پیار سے اپنے بیٹے، اے میرا بیٹا نماز پڑھو، گناہوں سے بچو، جو پوری ترغیب دے رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ مکران کی کھجور میں اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنی اس لفظ میں ہے یا بنیا. انہوں نے کہا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور لہجہ ہمارا فرعون والا ہے. تو جیسے کرولا گاڑی کے اوپر ہونڈا کا انجن رکھ دیا جائے تو نہیں چلے گی، اسی طریقے سے اچھی بات کے لیے اگر لہجہ غلط رکھ دیا جائے تو وہ بھی نہیں چلے گی. تو جیسے بات اچھی ہے، جیسے بات حضرت حکیم لقمان کی، ایسے لہجہ بھی حضرت حکیم لقمان والا. صحیح آپ نے فرمایا کہ آپ کے مطلب آپ سخت سے سخت بات بھی اچھے الفاظ کے چناؤ سے آپ کر سکتے ہیں اور وہ اگلے کو اس کا غصہ بھی نہ لگے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے نا، آپ علیہ السلام اگر کسی سے ناراض ہوتے تھے تو آپ اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے اگر کسی سے ناراضگی کا اظہار کرنا ہوتا تھا. اور اگر کسی کو کوئی اصلاح کرنی ہوتی تھی، مجمع میں کسی نے کوئی غلطی کی ہو تو آپ کہتے تھے کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ حرکت کر رہے ہیں. تو یہ کتنا خوبصورت پہلو ہے. بٹ صاحب حضرت علی کا فرمان ہے، جس نے کسی کی مجمع میں اصلاح کی اس نے اس کو اور بگاڑ دیا، اور جس نے کسی کو تنہائی میں اکیلے میں سمجھایا اس نے اس کو سنوار دیا. ہم جو ہے نا اصلاح کی نیت کر کے نا اگلے بیچارے کا اور بھی دل خراب کر دیتے ہیں. انج نہ کیتا کرو بھٹ صاحب، تہاڈی مہربانی. میں آگے سے دھیان رکھوں گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بھٹ صاحب بہت مزہ آیا اور بہت پوری کوشش ہے کہ اس دفعہ پوڈ کاسٹ اچھا لگے. کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو ہمیں. اچھا، اس کے اندر ہم ایک بات ایڈ کر دیں ہمارے دیکھنے سننے والوں کو کہ ہم کو عالم نہیں ہے، لیکن ہم آج کل کیونکہ نظام اور سسٹم چل رہا ہے کہ یہ باتیں
کرنی بھی پڑتی ہیں، سننی بھی پڑتی ہیں. اس لیے ہم اپنے اللہ کے ہاں اس کی پہلے ہی معافی کے طلبگار ہیں. کوئی کمی بیشی ہم سے اگر رہ گئی، اللہ ہماری کمی کوتاہی کو معاف کرے. 100% ایسا. ہماری نیت صاف ہے. بالکل صحیح ہے، یہ بات تو آپ نے بالکل کر دی ہے. بلکہ میں بھی یہ کر دیتا ہوں کہ ہم نے کیونکہ احادیث بھی بیان کی ہیں اس میں مختلف جگہ پر، ہم نے قرآن کی آیات کو بھی پیش میں کیا. کمی کوتاہی رہ گئی، تو اللہ پاک ہمیں معاف اللہ کرے. پاک ہمیں معافی دے. اور ہم صرف اور صرف یہ پبلک کویسچن اور پبلک جو ہمارے سوالات چل رہے ہوتے ہیں، جو ہم خود لوگوں کے ساتھ کر بھی رہے ہوتے ہیں، لوگ ہم سے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر ایک ڈسکشن کی ہے. تو اللہ پاک ہمیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ انشاءاللہ مدین بھائی ہم اپنے ذاتی اسٹوڈیو میں کریں گے. اگر ہمیں یہ سبسکرائبر اور فالوور ہمیں مل گیا نا تو ہم اپنی نئے اسٹوڈیو میں کریں گے انشاءاللہ ڈن. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.